السلام علیکم. باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں. میں ہوں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی ایز یوزول. اور آج سردی اتنی نہیں ہے, گرمی ہے کافی. ہاں یہ بات آپ کپڑوں کی چوائس میں تھوڑا مجھے آج حیرت ہو رہی ہے اپنے. مطلب میں آپ سوچئے کہ ایک شخصیت یہاں پر ہمارے درمیان جو موجود ہیں جن کا نام ہے ساتھی اینکر صدف عبدالجبار صاحبہ, آپ یہ دیکھیے کہ ان کو دیکھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوتا ہے. اور آج سے 3 دن پہلے یہ فرما رہی تھی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہے نا, اس کے صرف سلیو پہ انہوں نے ویلوٹ لگایا ہے کیونکہ ان کو کراچی کے موسم کا اندازہ ہے. اور اس موسم کا اندازہ ہونے کے باوجود پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ پورا ویلوٹ کیوں نہ پہنا جائے, اور وہ بھی آج کے دن جب صبح سے ہی موسم نسبتاً جو ہے وہ نارمل ہے. اچھا, مجھے نا ایکچولی لگا کہ 3 دن بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے. ماشاءاللہ ہم دسمبر کے مڈ میں آنے والے ہیں, لیکن کیا کریں بھائی, دسمبر بھی آ کے جانے والا ہے. اوہو کیا شاعری ہوتی ہے دسمبر, بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے. اور مطلب اب تو نہ دسمبر رہا نہ تنہائی رہی, لیکن سردی بھی نہیں ہے. سردی بھی. اچھا, تنہائی کا گلہ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو, تنہائی ہے ہوتی ہے, اس کا گلہ ہوتا ہے. یہ اندر سے تنہائی ہوتی ہے میرے خیال میں, ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات ہیں. اور خیر موسم کا ہم نے تذکرہ کر لیا, اور موسم کا تذکرہ کرنے کے بعد امید کرتے ہیں کہ بھائی نئے سال کی آمد آگے ہوگی تو اللہ کرے کہ اگلا سال شاید لوگوں کے لیے بہتر کسی اعتبار سے ثابت ہو, معاشی اعتبار سے, مہنگائی کے حوالے سے. کیونکہ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی استطاعت نہیں رہی ہے. اور خاص طور پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں لوگ کہ جو یہ ہم 9 to 5 جاب کرتے ہیں, وہ جاب ہمیں اتنا بھی سپورٹ نہیں کر رہی کہ ہم اپنے بلز پے کر سکیں. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر اگر 9 to 9 جاب کرنی پڑے گی, سائڈ جاب کرنی پڑے گی, یا ہمیں ایکسٹرا کچھ کمانا پڑے گا. تو واٹ از دا پرپز؟ بہت ساری اس کے حوالے سے اگر آپ انٹرنیشنلی نیوز کو فالو کر رہے ہوں تو بہت ساری تھیوریز سامنے آ رہی ہیں. لیٹس سی اب 2024 میں کیا ہوتا ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ صدف عبدالجبار آپ کے انپٹ کے لیے. اب ہم میرے خیال میں ناظرین کو لیے چلتے ہیں اس جانب جس جانب وہ جانا چاہتے ہیں, دیٹ از ٹاپ سٹوریز. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو مات دے دی. 260 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. اذان اویس کی شاندار سینچری, 105 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے کپتان سعد بیگ کی دھواں دھار نصف سینچری. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے, کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. جاوید لطیف کا جواب, کہتے ہیں بلاول کو تو آصف علی زرداری بھی سنجیدہ نہیں لیتے. دارالحکومت اسلام آباد میں شہریوں کی سہولت اور ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے اہم قدم. بائسپنگ لین پروجیکٹس تیار, سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے. اور سافٹ بال اور بیس بال کی نیشنل چیمپئن آج ہیں باخبر سویرا کی مہمان, سندھ کے شہر کوٹری کی رہائشی تلسی میگھواڑ. عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی خواہاں ہیں. تو موسم کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں, ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں اس چیز کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن پنجاب کے رہنے والے, پنجاب کے خاص طور پہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو وہاں دھند کا سلسلہ جاری ہے. جس طریقے سے وہاں دھند کا راج ہوتا ہے, حد نگاہ متاثر ہوتی ہے, بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور ساتھ میں اسموگ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو 2 ایشو بڑے لوگوں کے لیے کنسرننگ ہے. تو موٹر وے کے بہت سارے سیکشنز ہیں جنہیں بند کر دیا گیا ہے, بیکاز راستہ ظاہر ہے اس وقت نظر نہیں آ رہا لوگوں کو. ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے شیخ پورہ تک دھند کی وجہ سے بند ہے. موٹر وے M3 فیض پور سے آئی ہوپ اٹس درخانہ تک, لاہور سیالکوٹ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد تک, موٹر M5 شیر شاہ سے روہڑی تک دھند کے باعث بند ہے. اچھا جی, یہ دھند کا سلسلہ اپنی جگہ ہے. اسموگ ایک الگ چیز ہوتی ہے, دھند ایک الگ تھوڑا سا ڈفرینٹ اور تھوڑا سا صاف فینومینا ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پر اگر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کروں تو آج لاہور کا 3را نمبر ہے, ڈھاکہ بنگلہ دیش پہلے نمبر پر ہے 325 کے ساتھ. کویت سٹی امیر ترین علاقوں میں سے ایک, وہاں پر جی 225 ہے, اور لاہور میں بھی 225 ہے. شاید ان کے جی ڈی پی کی وجہ سے ان کو دوسرا نمبر دیا گیا. پھر ڈیلی وہاں پر 209 ہے. اور آپ یہ دیکھیے ہمارا پیارا کراچی 158 پہ آج چل رہا ہے. تو دیٹ از کمپیریٹیولی بیٹر, بٹ ظاہر ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ 0 سے 50 تک وہ اچھے.
What happened to Kuwait City? وہاں پہ کوئی تیل زیادہ نکال لیا ہوگا اور دھوئیں والا تیل نکالا ہوگا. یا تو وہی کوئی فیسٹیول ہو رہا ہوگا, اس ٹائم پہ بڑے شاپنگ فیسٹیول لگتے ہیں, بڑی سیل لگتی ہے, پیسے ہوتے ہیں نا لوگوں کے پاس, ان کی جو سیل ہوتی ہے نا, اس سیل میں بھی اچھے آئٹم ہوتے ہیں. لیکن کویت کی کرنسی بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو دیکھیں, مطلب دیر از اے ڈفرنس وہاں پر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. کمپیئر کریں تو کرنسی دیکھیں. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہ اسموگ اور فوگ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اسموگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے پھیپھڑوں سے لے کے ہر چیز کو متاثر کرتی ہے, ویزیبلٹی کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے. آپ کو عجیب سی میٹیلک سی کیفیت محسوس ہوتی ہے جب آپ سانس لیتے ہیں ایسی فضا میں جہاں پر PM 2.5 پارٹیکل جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. پھر فوگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ فینومینا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی ویزیبلٹی کو متاثر کرتے ہیں, اور ویزیبلٹی متاثر ہونے کی وجہ سے یہ جو مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور آپ کو موٹر وے کے حوالے سے معاملات سے آگاہ کر رہے ہیں. موٹر وے بیسکلی ایک ایسے شاہراہ ہوتی ہے جس پہ بآسانی لوگ ٹریفک اپنے فالو کرتے ہوئے اپنی منازل تک پہنچ سکتے ہیں اور جلد از جلد پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ رستے میں ان کی کوئی انڈر پاسز کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اور بآسانی بھی جا سکتے ہیں. یعنی کہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے میں یہی فرق ہے کہ جی ٹی روڈ پہ جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ٹول دینا پڑتا ہے موٹر وے پہ اچھا خاصا. بیکاز آف موٹر وے بہت ساری ظاہر اس پہ ہم نے دیکھا ہے کافی ٹائم سے لوگوں کے لیے جو سفر بائی کار ہے وہ بڑا آسان ہو گیا, اور لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے اس سفر بائی کار سے موٹر وے سے جانے کو, کیونکہ ظاہر پیسے بھی بچتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کو اسلام آباد ٹو لاہور جانا ہو یا کسی سہولت کی ہے, سہولت بھی ہے پلس پیسے بھی بچتے ہیں. کیا آپ ایک شہر کے دوسرے شہر کے اتنا مہنگا آپ فضائی سفر کا ایئر ٹکٹ دیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ خیال رکھیں, گاڑی احتیاط سے چلائیں, اور جو رولز ہیں ٹریفک قوانین آپ کو بتائے جا رہے ہیں, جس طرح ہدایت دی جا رہی ہے, اس معاملے میں پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے چاہے وہ کسی بھی دور حکومت میں ہو, دے آر ویری گڈ. مطلب وہ لوگوں کو باقاعدہ آگاہ کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ جس طریقے سے جو اسموک کا ایشو چل رہا تھا تو باقاعدہ آرٹیفیشل رین بھی کی گئی, اور اس میں کافی حد تک ہم نے دیکھا اس کے بعد تھوڑی تھوڑی بہتری بھی آئی, لیکن ظاہر ہے یہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے. چلیں جی, تو اس کے اندر جو ہے وہ ایوری ون ہیز ٹو پلے رولز, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا ایک چیز ہمیں بتا دوں کہ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں, وہ شروع میں ہم انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ ایک نہیں کافی کام آپ کو ایک ساتھ کرنے چاہیے, سیکھنے چاہیے, بہتری کی جانب جانا چاہیے, تبھی گزارا ممکن ہے. اور ایسے میں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ویسے آفیسز میں ایسے لوگ پسند بھی کیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ایک ساتھ کئی کام کرنا جانتے ہیں, ایک ساتھ کئی کام نہیں, تین لوگوں کا کام جو ہے وہ ایک بندے سے کرا دیں. جی تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے پسند کیے جاتے ہیں بس. ہاں تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف لوگوں تک محدود نہیں. آج کل مشینیں بھی ایسی آ رہی ہیں جدید, جو کہ ایک مشین 2 یا 3 یا 4 مشینوں کے کام کر سکتی ہیں. اور زراعت کا شعبہ پاکستان کا ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ صنعت نہیں ہے بلکہ زراعت ہے, اور زراعت کے شعبے میں ہمیں کافی جو ہے وہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آبپاشی کے نظام سے لے کے پھر جو ہے وہ کاشتکاری کا نظام تک ہے. اب یہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے جس نے کسانوں کا کام جو ہے وہ آسان کر دیا. اچھا اس کا نام پاک سیڈر ہے, اور گندم اور دیگر فصلوں کی بوائی کے لیے یہ ایک ایسی مشین ہے جو بیک وقت 6 کام کر کے کسان کی خوشحالی کا ذریعہ بن رہی ہے. تو رانا غلام مصطفیٰ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں اس پہ. جی یہ تو آپ نے دیکھا, اور اس پر کام مزید ہو تو کیا ہی بات ہے جی. اچھا لیکن آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے. ہیلو اٹس می یو آر لوکنگ فار. اچھا اکثر وہ آواز جو ہے وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے میرے کانوں میں بھی ایک بات سنیں, ضمیر ہیلو کہتا ہے. ہاں ضمیر آپ کے کان میں ہیلو کہتا ہے؟ نہیں ضمیر کہتا نا, لیکن مخاطب کرنے کا کوئی تو طریقہ ہوتا ہوگا نا. بہرحال یہ کیا بات کی اشفاق, بس مائک ڈراپ, ساری باتیں کبھی ہیلو کبھی اوئے. ضمیر جو ہے وہ جگاتا کس طرح ہے, اوئے کہہ کے جگاتا ہے یا ہیلو کہہ کے جگاتا ہے یا آداب کہہ کے جگاتا ہے. ڈیپینڈ کہ اگر رسپیکٹ دے رہا ہو تو کہے ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے, نہیں ہیلو السلام علیکم, تو بہرحال یا ایسے کہہ کے جگاتا ہے. اچھا جی, جو ایک بڑی اچھی خبر شامل کر لیتے ہیں وہ ہے جی پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کے حوالے سے, جہاں پر انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے ہرایا تو کس کو ہرایا, وچ از ویری گڈ نیوز. پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی, اور وہ بھی 8 وکٹوں سے, if I'm not mistaken, اور صرف 2 وکٹیں کھو کر, اور 3 اوورز پہلے 260 رنز کا ہدف پاکستان نے چیز کر لیا. اور بھارت کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور 9 وکٹوں کے نقصان پر 259 رن سکور کیے, اور پاکستانی بالر محمد ذیشان نے 4 بلے بازوں کو آؤٹ کیا.
ذیشان صرف 2 میچز میں 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. اچھا جواب میں اگر ان کی پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو اذان اویس کی جانب سے سینچری بنائی گئی اور میچ کے بہترین کھلاڑی بھی قرار پائے. کپتان سعد بیگ نے 68 اور اوپنر شاہزیب نے 63 رنز اسکور کیے. کیا بات ہے, وچ از گڈ یار. مطلب آپ دیکھیں کہ ان کا ٹیمپرامنٹ, ان کی مینٹیلٹی کتنی زبردست ہے. مسلسل دوسری کامیابی گریٹ, زبردست ہے جی. آپ کو ہم بتائیں کہ یہ تو ہماری انڈر 19 ٹیم ہے. اگر اسی طریقے سے کھیلتے رہیں تو یقیناً پھر قومی ٹیم میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب ظاہر ہے ہماری جو انٹرنیشنلی ہم اس وقت میچز کھیل رہے ہیں جس طرح کے, اور T20 بھی ورلڈ کپ ہونا ہے تھوڑے دنوں میں, تو کیا ہی بات ہے. زبردست جی. اللہ کرے کہ اس کو جو ہے نا ٹرانسفارم کریں, یعنی کہ اس کو یہ جو ٹرانزیشن ہے نا جب قومی ٹیم میں آئے تو انشاءاللہ یہ بھی اچھے پرفارم کریں. اچھا جی, کھیل کے میدان سے کھیل کے میدان سے سیاست کے میدان میں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, کیونکہ سیاسی میدان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں جی بڑھ چڑھ کر بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہمیں ووٹ دو, اور کیوں ووٹ دو یہ وہ عوام کو بتانے کے لیے نکلی ہیں. جلسوں کا آغاز ہو گیا ہے پراپر. 8 فیب کو الیکشن ہونے, اب ظاہر ہے ٹائم ہی کتنا ہے, 20 تاریخ تک اس مہینے کی انتخابی شیڈول بھی آ جائے گا, تو اس کے بعد تو اور تیزی آ جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب پیپلز پارٹی جو جلسے کر رہی ہے اس میں ان کا جو سارا زور ہے, جو انہوں نے کہتے ہیں نا نشانے پر رکھ لیا ہے, اور وہ رکھا ہے مسلم لیگ نون کو. اور بلاول کی جانب سے تاک تاک کر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کی جانب سے ایک بار پھر الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسرا جی, بلاول ایک چیز فرماتے ہیں کہ ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. تو اب آپ خود اندازے لگا لیں کس کی طرف ان کا اشارہ ہے. کہتے ہیں ہم مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور فیبرری میں پرانی اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے. الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے, اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے. اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل کا کیس ہے, 12 سال بعد آخر وہ کیس لگ گیا ہے. ہم تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہی امید رکھتے تھے. اب اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا کے اپنے اداروں سے وہ خون دھونے کی کوشش کرے. قوم کو بتانا پڑے گا اس جرم میں سہولت کار کون تھے, ملوث کون تھے. عامر ضیاء سے لے کے ان جج صاحبان جو سہولت کار تھے, سیاستدان جو سہولت کار تھے, وہ اس ملک کے مجرم ہیں. انصاف کا امید رکھتے ہیں. بتایا جائے گا پاکستان کے عوام کو کہ آپ کا قائد عوام کو کس سازش کے تحت نکالا گیا, مسلم امہ کا قائد کو پھانسی پہ کیوں چڑھایا گیا. اچھا جی, اب اس پہ ریئیکشن سامنے آیا ہے جاوید لطیف صاحب کا. کہتے ہیں کہ بلاول جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا جواب آصف علی زرداری صاحب دے رہے ہیں. جب آصف علی زرداری بلاول کو سنجیدہ لیں گے تب بلاول کو جواب دیا جائے گا, اندازہ کریں. پھر عابد شیر علی صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈھیل ملی اور سندھ میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے, اس بار آسانی سے حکومت نہیں ملے گی. تو بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں, زرداری صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں خود سے. جب زرداری صاحب ان کو سنجیدہ لیں گے پھر کوئی بات ایسی کی جائے گی تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے, مگر اس انداز میں بات پھر بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے میثاق جمہوریت ان کی والدہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم اس کے پابند ہیں. انتخابات میں کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی کمپین چلائی جائے گی؟ اپنی کارکردگی پہ 15 سال ان کو ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے, اس کی کارکردگی پہ الیکشن لڑے. پنجاب بھر میں کسی سیاسی جماعت سے نہ اتحاد آج تک کرنے کا کوئی ارادہ مسلم لیگ کے ہے, نہ کسی اور سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہم کوئی سوچ رہے ہیں. دل تو بچہ ہے جی, ابھی تو کچا ہے جی. بلاول صاحب کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے ان کے بیانات کی کہ وہ ٹلے مارتے ہیں. ہم بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں, آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی. آپ سندھ میں ہمیشہ سلیکشن کے ذریعے آئے, کارکردگی کے بنیاد پر آپ نے کبھی بھی وزارت اعلیٰ سندھ کی نہیں ملی. آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈیل دی گئی. آپ تو بڑے کہتے تھے کہ جی شہباز انکل سب سے اچھے ہیں, شہباز انکل سے بڑا محنتی کوئی بھی نہیں ہے. لہذا بلاول صاحب اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں. نواز شریف صاحب جانے اور پاکستان کی عوام جانے, 15 سال آپ سندھ پر حکمران رہے ہیں, آپ پاکستان کی قوم کو 15 سال کا حساب دیں. کوئی RTS سسٹم اس الیکشن میں بند نہیں ہوگا. آپ کو صرف تکلیف اتنی ہے اور آپ کو آسانی سے سندھ حکومت نہیں ملے گی. سندھ میں پہلی مرتبہ شفاف الیکشن ہوگا.
اچھا، شہباز انکل کے بارے میں عابد شیر علی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بڑی تعریف ہوتی تھی. میرے خیال میں بلاول کو شہباز انکل ابھی بھی پسند ہے. ان کا مسئلہ نواز شریف سے ہے، تو یہ میری رائے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ اس کرسی سے ہو جس کے لیے نواز شریف صاحب میدان میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے وزارت عظمیٰ کی، کیونکہ والد محترم کی خواہش کچھ ایسی ہے. بھائی کرسی تو پھر وہ شہباز شریف صاحب بھی اسی کرسی پہ براجمان تھے نا جب وہ 16 ماہ کی حکومت تھی. ہاں، لیکن اب وہ شاید ہو سکتا ہے اس کے امیدوار نہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بلاول چاہتے ہیں کہ اب ان کے اندر وہ ایج آ گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ینگ ایج میں جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان بنے. which is I think is very unfair کہ بلاول کو بار بار جس طریقے سے ان کی کسی بھی سٹیٹمنٹ کو کہا جاتا ہے جی وہ امیچور ہیں. نہیں، غلط ہے وہ تو. وہ ابھی بھائی وہ سیاسی میدان میں آ چکے ہیں کافی عرصے سے انہیں، اور وہ آپ کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. جب وہ آپ کی ٹیم کا حصہ تھے تب آپ کو وہ ایکسیپٹیبل تھے، اب آپ ان کی سیاست پہ. اور صدف ایک چیز مجھے بتائیے کہ جب ان کے سٹارٹ ہوا تھا پولیٹیکل کریئر کا، جس طرح سے ان کا سٹارٹ ہوا تھا، تب سے لے کے اب تک کافی میچورٹی انہوں نے دکھائی ہے. ذرا ہم اور آپ کو بتا دیں آئی پی پی کیا سوچ رہی ہے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں، کتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے چاہیے یہ نمبر ذرا میں آپ کو بتا دوں. نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئی پی پی پنجاب سے قومی اسمبلی کے 19، کراچی کی 1 اور پنجاب اسمبلی کے 44 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش. بالکل جی. تو اب یہ ہے کہ ذرا بات کر لیتے ہیں سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا انداز آ گیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. فیصل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ عمر کا جو سیاست میں ایکسپیرینس سے اور میچورٹی سے تعلق بیان کیا جا رہا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ بلاول صاحب کی بھی بات کریں تو ہی از ینگ بٹ ہی از 35، اور 35 کی ایج میں کہا جا رہا ہے کہ جی میچورٹی وہ نہیں ہو سکتی. حالانکہ بے نظیر بھٹو صاحب ابھی ایک ینگ ایج میں ہی پرائم منسٹر بنی تھی پاکستان کی. تو یہ مائنڈ سیٹ اچانک کیوں آ گیا ہے مخالفین میں، اور آپ کو اس کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈیفینیٹلی مخالفین بلاول صاحب سے اسی لیے گھبرائیں گے کہ وہ ینگ پولیٹیشینز ہیں، اور انہوں نے جو 16 مہینے میں فورن منسٹری میں جو کردار ادا کیا ایز اے فورن منسٹر پاکستان میں نہیں، اب دنیا میں جا کر دیکھیں، اور دنیا اس کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے ایز اے اسٹیٹس مین جو ہے وہ کردار ادا کیا. انہوں نے ماضی کی طرح حکمرانوں کی طرح فورن کنٹری میں جا کے اپنی سیاست نہیں کی. حالانکہ پارٹی کے چیئرمین تھے، لیکن انہوں نے کبھی پارٹی کو یا اپنے چیئرمین شپ کو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان کی بات کی. اور جدھر بھی گئے، اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے دوست اور آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے تو کس طریقے سے انہوں نے ان کو جو ہے وہ واپس تعلقات بھی بحال کیے، دوست بھی بحال کی، اور آگے لے کر چلے. اور یہ چیزیں سب کے سامنے، اور ہم آج بھی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور اپنی وزارتیں جو ہمارے پاس 10 ہیں اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. باقیوں کی بھی ہونا چاہیے. تو کنڈی صاحب، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی سیاست اور تنقید کی اور نفرت کی سیاست کو ہم دفن کر دیں گے، تو یہ ہم اسے بیان بازی سمجھیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طریقے سے نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست بڑی میٹر کرتی ہے. الیکشن کے دن آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کا ہوم ورک یہاں پر کیا ہے، یا صرف باتوں کی حد تک آپ لوگ الیکشن جیت رہے ہیں؟ دیکھیں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور حمزہ شاہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے پاس 20 الیکٹیبلز تھے. پیمانہ تو یہ ہے نا کہ آپ الیکشن کے ذریعے اپنے جو ہے وہ بینچ مارک فکس کرتے ہیں، یا جو بھی آپ سروے کرتے ہیں. تو جب یہ 20 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہوا، اس میں سے ان کے پاس 20 کے 20 الیکٹیبلز تھے. کتنے جیتے؟ 19 سارے اپنی حکومت میں، دونوں مرکز اور صوبائی حکومت. اور کہہ رہے ہیں ہم 15 تو جیت رہے ہیں، 2 پہ شاید مقابلے اور 3 پہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. 19 سارے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ان کو. لہٰذا اب دیکھتے ہیں میدان میں، دیکھیں ایک اتحاد ہوتا ہے الیکشن سے پہلے، ایک ہوتا ہے الیکشن کے بعد. ہمارا فوکس الیکشن کے بعد نمبر گیمز کے اتحاد کے اوپر ہے. جہاں پر نفرت کی سطح کی ہم بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں ماضی میں جو بھی وزیر اعظم، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے، چاہے نواز شریف صاحب ماضی میں رہے، ان کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، اپنے جو سیاسی مخالفین پہ ان پہ پرچے کاٹیں، جس طرح پنجاب کی پالیٹکس ہوتی ہے، اور اس چیز میں لگے رہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے متعلق نہیں سوچتے. ہم نے کہا بھلا یار، اگر آپ کے وہ سیاسی مخالف ہیں، سیاسی مخالف اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اگر اس قسم کے پرچے کاٹیں گے، اس طرح کے فیک کیسز بنائیں گے، تو آپ اس میں ٹائم ضائع نہ کریں، پاکستان کے متعلق سوچیں، اکنامیکل کرائسس کیسے نکلیں گے، عوام کو روزگار کیسے دیں گے. فیصل صاحب، آپ جب بھی پارٹی میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پر زیر بحث رہتی ہے. بھلے کسی مبینہ اختلاف کا تاثر ہو، اور بعد میں چیزیں تو سیٹل ہو جاتی ہیں جو کہ ہوئی باپ بیٹے کے درمیان، لیکن اس کا امپریشن اب مخالفین پہ یہ چلا گیا، وہ کہتے ہیں جی وہ سیریس نہیں لیتے تو ہم کیوں سیریس لیں.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی کافی چیزیں ڈاؤن damage ہو کرتی ہیں گیا. پارٹی کے مفاد کو؟ دیکھیں سیریس لینا نہ لینا دوسری بات ہے. وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک ٹی وی انٹرویو، اس کے بعد ہمارا جو یوم تاسیس میں جلسہ تھا، تو پنجاب کے ہمارے جو دوست ہیں جن کو آپ نے دونوں کو بتایا، ہمارے بلوچوں میں یا پٹھانوں میں ایک روایت ہوتی ہے، اور زرداری صاحب نے اسٹیڈیم میں 30 نومبر کو جو یوم تاسیس تھا اپنی سر کی جو ہے پگڑی بلاول صاحب کے سر پہ رکھی. یہ ایک میسج تھا، اگر کوئی سمجھتا ہو پگڑیوں کی عزت کرنا، جو نواز شریف صاحب شاید نہیں سمجھتے، کیونکہ جب بلوچ سرداروں سے وہاں پر سرین ہوٹل ملنے آئے تو انہوں نے پگڑی پہننے سے انکار کر دیا ان کی. اچھا. تو جاوید لطیف ہاں آپ دیکھیں وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کا بڑا اس کے اوپر وہ ہے، کیا نام ہے، ریزرویشنز ہیں. جاوید لطیف صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کو اپنی پارٹی سیریس نہیں لیتی. 16 مہینے تک ان کو کوئی منسٹری انہوں نے نہیں دی. OSD رکھا ان کو اور کہا کہ بس صرف پریس کانفرنس کرتے رہے. نہ ان کے پاس پارٹی کی ترجمانی تھی، نہ اسپوکس مین تھے، نہ کوئی منسٹری میں عہدہ تھا. تو اپنی پارٹی پہلے جاوید لطیف صاحب کو سیریس لے لے، ان کو کوئی 16 مہینے میں کوئی وزارت ہی دے دیتے. تو وزارت ہی نہیں دی، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بیچاروں کو OSD تو اگر اس کو اپنی پارٹی سیریس نہیں لیتی تو ان کے اندر پارٹی کا اندرونی مسئلہ سیریس لیتی ہے نہیں لیتی. شہباز شریف کیمپ میں تھے یا مریم کیمپ میں تھے یا جو بھی تھا، جس طریقے سے تھا ان کو ایسے رکھا ہوا تھا کہ جی وہ مریم صاحبہ کی ترجمانی کریں گے، اور وزارت تک ان کو بصرف دے دی کہ کم از کم وہ ٹی وی پہ آفیشلی آ سکیں. باقی کوئی ان کو کوئی آپ کو یاد ہے کوئی ان کو کوئی محکمہ ملا؟ کوئی محکمہ نہیں ملا. جی جی. لیکن اچھا یہ بھی بتا دیں کہ آگے ہو جائے گا شاید. الیکشن کمیشن میں آپ کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہے، تو کوئی خاص ایجنڈا ہے آج کی ملاقات کا؟ جی ہمارے آج الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہے. ہمارے کچھ الیکشن کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ریزرویشن ہم بات کر رہے تھے. ہمارے آج ڈیلیگیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملے گا آج 12:30 بجے. اس کے بعد ہمارا الیکشن کمیشن کے بعد پریس اسٹاک بھی ہوگا. تو اپنی ریزرویشن سے جو ہمارے پارٹی کے 4 صوبوں سے ہمارے پارٹی کے دوستوں کے جو ریزرویشن ہے وہ ہم الیکشن کمیشن کو اس ریزرویشن کو سے آگاہ کریں گے. اور ہماری خواہش ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن کمیشن ریزرویشن کو ہماری ریزرویشن کو بھی دور کریں، اور باقی جماعتوں کی بھی اگر کوئی ریزرویشن ہے ان کو بھی دور کریں، تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن اسموتھ میں ہو سکے. چلیں جی. تو اس میں کوئی ڈیلے تو آنے کی امکان نہیں اگر آپ کی ریزرویشن دور کی جائے، اور اس میں کوئی ٹائم تو نہیں لگے گا اس میں؟ نہیں ہمارے ایسی کوئی ریزرویشن ہے جس میں کوئی ہم الیکشن کمیشن کو بہانا دے گا الیکشن ملتوی. ہم کہتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، اور ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں 8 فروری کو. اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ملتوی کرنے کی کہہ رہے ہیں، شاید اتنے ہو جائیں، شاید اتنے ہو جائیں. پہلے بھی شاید کر کے فروری کا کہہ رہے تھے، اور ان الیکشن فروری میں ہو رہے تھے. اب بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ جی برفباری اور پتہ نہیں کیا باتیں اٹھ رہے ہیں. ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے، وہی کہتے ہیں ہم ابھی کوئی اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، ہم پوسٹ الیکشن یہ تمام تر کام کریں گے. تو یہ ان کا ایک حکمت عملی ہے. بالکل جی، یہ ان کی حکمت عملی ہے. اور اب ہمارے پاس کیا خبر ہے جی، بتا دیں مجھے. اچھا خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 مقدمات اور شاہ محمود قریشی کی 2 میں درخواست ضمانت منظور. جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی اور پی ٹی آئی وکیل خالد یوسف چودھری اور سردار مصروف عدالت میں پیش ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق اعجاز. جی بتائیے اس سے متعلق فاروق. پی ٹی آئی کی 3 مقدمات جبکہ شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی، اور سماعت کرتے ہوئے دلائل کے بعد جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں جبکہ شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانت کو منظور کر لیا ہے. دلائل دیتے ہوئے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تفتیشی آفیسر ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے، ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کیا جائے. جج نے استفسار کیا پروسیکیوٹر سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کیا موقع پر موجود تھے، جس پر پروسیکیوٹر کی جانب سے اس بات کا اقرار کیا گیا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی موقع پر موجود نہیں تھے، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ان کیسز میں دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، لہذا 5 ضمانت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں، اور 30 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں عدالت کی جانب سے منظور کر لی گئی ہیں. جی فاروق تھینک یو سو مچ. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بڑی زبردست سی ہم آپ کو نیوز دینے جا رہے ہیں, بلکہ اس حوالے سے ڈسکس بھی کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے ای سائیکلنگ. اور یہ پروجیکٹ باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں شروع کیا گیا ہے. اب ای سائیکلنگ کیا ہے, کس طریقے سے آپریٹ ہوگا, کیا ہوگا, ساتھ ہی اب فیصلہ یہ ہوا ہے اسلام آباد میں کہ ای سائیکلنگ منصوبے لانے کے ساتھ ساتھ اب آپ کیا کریں گے, آپ چاہے بس سے اتریں, ٹرین سے اتریں, اور قریبی اسٹینڈ سے آپ الیکٹریکل بائی سائیکل آسانی سے لے سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا فیئر ہوگا, طریقہ کار ہے. نہیں, کیا میرے خیال میں وہ دنیا بھر میں جس طریقے سے ہوتا ہے نا, وہ چکر یہ ہے کہ ایک تو لوگ خود بھی خرید سکتے ہوں گے, وہ چکر اپنی جگہ میرے خیال میں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آج کل وہ کیو آر کوڈز کے ذریعے وہ ان کو انلاک کر کے اسکین کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ قابل عمل کس طرح سے ہوگا, ذرا اس پہ بات کرنی ہوگی ہمیں. یہ ہوگا کہ آپ ظاہر آپ جیسے اپنی بس سے اترے, گاڑی سے اترے, آپ نے وہ سائیکل لی, اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے اس کے تھرو آپ جا سکتے ہیں, اور اس کو پھر وہاں جا کر آپ دوبارہ سے کاربن ایمیشنز کم ہوں گی. پارک کر سکتے ہیں. جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. جہانگیر ذرا بتائیے گا یہ طریقہ کار کیا ہوگا, لوگ خود خریدیں گے یہ ای سائیکلز, یا پھر جیسے دنیا ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ کیو آر کوڈ سے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ان لاک کر کے وہ یوز کر سکیں گے, پھر لاک کر دیں گے, کیا ہوگا چکر؟ جی بالکل, اس وقت اسلام آباد کے F7 میں موجود ہوں, اور یہاں پر جو ہے یہ سیکنڈ فیز کا جو سی ڈی اے نے جو پلان کیا ہوا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ ای سائیکلنگ, یہاں پر جو سی ڈی اے چیئرمین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر 3 فیز میں جو ہے, پہلے فیز میں جو جنہ ایوینیو اور مرکلہ روڈ اور G6 اور G7 کو یہاں پر وہ سائیکلنگ کے لیے باقاعدہ ٹریک بنایا جائے گا, اور ان کی کمپلیشن تقریباً اگلے سال جو ہے اپریل مئی تک جو ہے پاسبل ہے PC1 کے مطابق. اور سیکنڈ فیز میں جو کہ ایکسپریس وے اور جو اسلام آباد کے جو انٹرنلی جو کہ سٹی کے اندر جو روڈ ہیں ان کو بھی توسیع کر کے سائیکلنگ اور ای سائیکلنگ کے لیے ٹریک بنایا جائے گا. جہاں تک ای سائیکلنگ کا جو سوال ہے, وہ سی ڈی اے کی جانب سے, گورنمنٹ کی جانب سے وہ جو ہے وہ ایک جو ٹھیکیدار کو جو ٹھیکے دیے جائیں گا, اور وہ جو ہے ای سائیکلنگ کی یعنی سہولت, جس طرح جو آپ نے کہا کہ جو ای کوڈ کے ذریعے سے یعنی کیو آر کوڈ کے ذریعے سے اس کو, یعنی آپ جو جتنی پے کریں گے اتنی کلومیٹر آپ سفر کر پائیں گے. سی ڈی چیئرمین کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو گرد و غبار کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے, اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی, اور جو دیگر ممالک میں جو کہ لوگوں کو میسر ہیں, وہ جو ہے ایک تو یہ کہ سائیکل چلانے سے لوگوں کی وہ صحت زیادہ اگر چلائیں گے, یہ اچھی بات ہے, صحت بھی اچھی ہوگی, ماحول بھی بہتر ہوگا. اور یہ منصوبہ بڑا زبردست ہے, اور اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو الگ جو بائی سائیکل چلانے والوں کے لیے ان کے لیے باقاعدہ طور پہ لین بنائی جائے گی, دوسرے ساتھ ہی الیکٹرک بائی سائیکل بھی انٹروڈیوس کرائی جائے گی. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی ای سائیکل منصوبے پر گفتگو کرنے کے لیے نعمان خالد, ممبر ٹیکنالوجی CDA. تھینک یو سو مچ نعمان خالد, گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا ہمیں بتائیے گا تھوڑا سا یہ پروجیکٹ جو ہے کس طرح کام کرے گا, تھوڑا بہت تو ہمارے رپورٹر نے بھی بتا دیا, اگر آپ اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں, اور کتنا اس سے فائدہ ہوگا, اور کیا مناسب اس میں پیسے ہوں گے ڈیسٹینیشن کے حساب سے. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. CDA نے جو ہے کہ کہتے ہیں ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. پاکستان میں آئی تھنک پہلی بار جو ہے کسی سٹی میں ایک ڈیڈیکیٹڈ سائیکلنگ لین ٹریک بچھایا جا رہا ہے. گریٹ. ہمارا جو منصوبہ یہ ہے کہ سائیکلنگ ایز این آلٹرنیٹ ٹرانسپورٹیشن, ریکریشنل کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سائیکلنگ ایز اے ٹرانسپورٹیشن مینز بھی اویلیبل کیا جائے. اس میں جو ہے ہمارا فیز 1 جو ہے اس میں اسلام آباد جناح ایونیو, ماگلا روڈ اور G6 اور G7 کے سیکٹرز کو کنیکٹ کیا جائے گا, جہاں پہ 80% سے زیادہ ٹریک جو ہے ہمارا گرین بیلٹ میں جہاں پر جو ہے فٹ پاتھ بنے اس کے ساتھ ہی ڈیڈیکیٹڈ سائیکلنگ ٹریک دیا جائے گا, اور کچھ ایریا جو ہے وہ ہائی وے کے ساتھ جو ہے شولڈر میں وہاں پہ کریٹ کیا جائے گا. تو اس میں ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایکیڈیمیا سے سائیکلنگ انتھوزیاسٹ اور جو اس ایریا میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان سب کو انوالو کر کے ہم نے PC1 تیار کرنا شروع کر دیا ہے. امید ہے اس ہفتے میں ہمارا بورڈ کا اپروول ہو جائے گا, اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال کے سٹارٹ میں جو ہے یہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں لے آیا جائے. نعمان صاحب مجھے یہ بتائیے, جی میں سوال کر لوں, آپ بھی مجھے لگتا ہے اسی جانب آ رہے تھے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جس طرح سے میں نے حوالہ دیا کہ کیو آر کوڈز کے ذریعے آپ انلاک کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں سنگاپور سے لے کے دوسرے ممالک کے وہاں پر کاربن ایمیشنز کم ہوں, تو اس کے عوض آپ کو پوائنٹس وغیرہ. یہاں پر یہ کیا یہ سائیکلز جو ہوں گی ان کے اندر کوئی الیکٹرانک سلسلہ بھی ہوگا کہ اس کے ذریعے کچھ دے کین موو فاسٹر,
انسینٹیوائز کیسے کریں گے لوگوں کو کہ وہ گاڑیاں چھوڑ کے یا موٹر سائیکل چھوڑ کے اس کی جانب؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں تھوڑا سا اس میں ہائی لائٹ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ڈیڈیکیٹڈ ٹریک بنا رہے ہیں اس کے ساتھ وہاں پر تمام میٹرو اسٹیشنز کے پاس اور کی ایریاز میں جو ہے سائیکلنگ کے جو ہے ریکس رکھے جائیں گے, جن پہ جو ہے ہم ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ پارٹنر کر کے الیکٹرک بائکس اور پیڈلنگ بائکس دونوں کو پرووائڈ کریں گے. تو یہ یوزر کی چوائس ہے کہ وہ الیکٹرک بائک یا پھر پیڈلنگ بائک لے کے جا سکے. یہ جو لینز ہے اس میں 30 کلومیٹر پر آور سے نیچے جتنی بھی بائکس ہیں وہ ساری ہو سکتی ہیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈیڈیکیٹڈ لین ہے, تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ اس لین کے اندر جب ہم الیکٹرک بائکس کو لے کر آئیں گے تو بے تحاشا کمپنی, یہاں فوڈ ڈیلیوری والی کمپنی, کوریئر سروس والی کمپنی اور اس طرح کی اور بے تحاشا پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کی بائکس ہیں, تو ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ جب ان کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ سگنل فری ٹریک ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ڈیلیوری سروس کو زیادہ پرومیننٹ کر سکتے ہیں, تو امید یہ ہے کہ جہاں پر ابھی پیٹرول پہ یوز ہو رہی ہیں موٹر بائکس وہ کنورژن ہو جائے گی ای بائکس میں, جس کی وجہ سے امیڈیٹلی آپ کا امپیکٹ آئے گا کلائمیٹ کے اوپر, اسموگ ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر. سیکنڈلی ہم نے ڈیڈیکیٹڈ لین اس لیے بنایا ہے کہ یہاں پر فیمیلز کو پروموٹ کیا جائے. یہاں پر ڈیڈیکیٹڈ پروٹیکٹڈ لینز ہے جس کے تھرو جو ہے فیمیلز بڑی آسانی جو ہے کر سکتی ہیں. ایک ایگزامپل آپ کو میں اس طرح دوں گا کہ اگر ایک یوزر جو ہے اسلام آباد میں انٹر ہوتا ہے میٹرو بس سے, جیسے ہی وہ اسٹیشن سے اترے گا تو اس کو سامنے اسٹینڈ ملے گا جہاں پر ایزی بائک ہوگا, جس پہ اسمارٹ ایپ کے ذریعے جو ہے وہ اسکین کرے گا QR کوڈ کو, اور ایک بڑے نامنل سے چارجز کے اوپر وہ بائک اس کو اویلیبل ہو جائے گی. وہ جس ڈیسٹینیشن پہ جائے گا وہاں پر جا کے وہ بائک چھوڑ دے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی لاک ہو جائے گی, ان لاک ہو جائے گا. اور اس طریقے سے جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر یوزر کو ایک سائیکلنگ کے اندر انویسٹ کیے بغیر اس کو اویلیبل سائیکل ہوگی جس کے تھرو جو وہ ڈیڈیکیٹڈ لین میں یہ سائیکلنگ, کیونکہ اصل چیز تو یہ کیری کرنا. بالکل. اچھا نواز صاحب, یہ تو بالکل اس میں کیری کرنے کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اسلام آباد تو ہم آلریڈی بڑا ڈسپلینڈ ہے, ٹریفک کے حوالے سے بات کریں اتنا ٹریفک نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم دوسرے شہروں کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, اسپیشلی اگر کراچی کی بات کریں, یہاں تو ایک کہتے ہیں نا ایک ازدحام ہے بائک کا. یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا پروجیکٹ آتا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ پروجیکٹ یہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب آپ کی ایک اوپینین میں جاننا چاہ رہی ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ میرے خیال میں اسلام آباد ایک ایسا سٹی ہے جہاں پر آپ کے بے تحاشا ڈفرینٹ سیگمنٹس لوگ کے رہتے ہیں. یہاں پر آپ کا ڈپلومیٹ سیکٹر بھی ہے, یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر ہے, تو وہ ایک مکس آف, اور چاروں پروونسز سے جو ہے لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو یہاں پر آلریڈی الیکٹرک جو سائیکلنگ کا کانسیپٹ ایک کلچر جو ہے کافی پوسٹ کووڈ جو ہے وہ کافی کامیاب رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا اپنا خیال ہے کہ اڈاپشن اچھی ہے. بٹ لائک اے سیڈ کہ ہم لوگ جو ہے ریکریشنل ایسپیکٹ سے بات نہیں کر رہے, ہم سائیکلنگ ایز اے آلٹرنیٹ ٹرانسپورٹیشن میڈیم, جو آج کل کے مہنگائی کے دور میں آپ کو میٹرو بس جس میں سی ڈی اے آلریڈی ایک سبسڈائز ریٹ پہ جو ہے کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہم جو ہے 150 کلومیٹر کا ٹریک کریں جو اسلام آباد کے تمام سیکٹرز میں کنیکٹ کرے گا, تو آپ بآسانی کیونکہ ای سائیکلنگ اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر بھی آپ کو ایفرٹ اتنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ سہولت میسر آ جائے گی, اور دوسرا پیڈلنگ کرنے کا بھی آپشن آپ کے پاس ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا سوال جو پاکستان کے حوالے سے ہوتا ہے, اور کہ ان سائیکلوں کی حفاظت کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا. پتہ چلے کہ وہ یہاں تو گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, تو سائیکل تو ایسے ہی نہ کوئی بندہ رہے نہ کوئی بندہ نواز. جی بالکل, دیکھیں اس پہ ہم نے جو ہے نا, آپ نے خود بھی پروگرام میں جیسے بتایا, سنگاپور, یورپ, امریکہ, ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ والا کانسیپٹ آ گیا ہے جہاں پہ ای بائکس ہے. ہم ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے جو وہ اپنی بائکس پلیس وہاں پہ کریں گے اور اس کے ذریعے کریں گے. اسلام آباد میں آلریڈی ایک پرائیویٹ اینٹی ہے جس نے ای بائکس جو ہے آل اوور اسلام آباد پلیس کیا ہوا ہے, اور یہ پروجیکٹ ان کا 2 سال سے چل رہا ہے, اور آج تک اللہ کا شکر ہے ان کی ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی جہاں پر ان کی بائک چوری ہوگی یا کچھ ہوگی ہو. یہ والی بائک جو ہے ایک نامنل کاسٹ کی بائکس ہوتی ہیں, تو اس میں وہ نریٹو ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بائک چوری کر کے لے کے بھی جائیں گے, جو ایک برانڈڈ بائک جس پہ ایک وہ ای لاک لگا ہوا ہے جس کے ذریعے کرنا, اگر آپ ساری چیز کو ڈسمینٹل کر کے کریں گے تو اتنی ایفرٹ میں آپ کو وہ. نعمان صاحب آپ بہت معصوم آدمی ہیں, یہاں پر گٹر کے ڈھکن کا سریا نہیں چھوڑتے, پلوں کا سریا نہیں چھوڑتے. جی بالکل, یہاں پر آپ کی بات درست ہے, لیکن ہمیں ایک پازیٹیو اور آپٹمسٹک اپروچ ضرور رکھنی چاہیے, امید اچھا کرنے چاہیے. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. جی نعمان صاحب, ویل ٹرائی دیٹ ایز ویل انشاءاللہ. بھائی میں یہاں پر صرف اتنا مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں اتنا معصومانہ سوال کیا صدف نے,
کہ کراچی میں کیسے ہو سکتا ہے. تو کراچی میں اس کا کوئی جواب نہیں, ظاہر ہے انہوں نے وہ جواب ان کی خاموشی میں ہی جواب تھا. 2 چیزیں میں نے ٹرائی کی, ایک تو اسکپنگ کرنا, وہ تو یہاں پر آفس میں ادھر ادھر کر لیتا تھا. دوسرا میں نے سائیکل خریدی اور میں نے سائیکل چلانا شروع کی. فٹنس تو نہیں ہوئی لیکن شاٹکا ہو گیا. اب نہ اسکپنگ ہوتی ہے اور نہ ہی سائیکلنگ ہوتی ہے, اور سائیکل گھر میں کھڑی ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست ماشاءاللہ سہولتیں یہاں پر یہاں پہ وہ سہولتیں. اور صحیح بات, گٹر کے ڈھکن چوری ہو جاتے ہیں, آپ کا موبائل 5000 کے عوض بیچنے کو لوگ لے جاتے ہیں, تو سائیکل تو بڑی چیز ہے. چلیں جی, we'll take a break here. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب بات کریں گے بچوں کے حوالے سے, خاص طور پہ جب بچے بولنا سیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں, ایک تو بہت وہ کیوٹ بولتے ہیں, تو اکثر و بیشتر ان کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ اس طرح ادا نہیں کر پاتے جیسے بڑے کہہ پاتے ہیں. ان کے جو ڑے ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے, ان کے لام میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ایسے بچے, لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ہکلاتے ہیں, یعنی انہیں بات کرتے ہوئے ذرا ٹائم لگتا ہے اپنی بات کرنے میں, ایک حرف کو بار بار دہراتے ہیں جس کو ہکلاہٹ کہا جاتا ہے. اور اکثر بچے جی ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے چھٹکارا نہ پایا جا سکے, کیونکہ پیرنٹس اکثر بڑے کنسرن ہوتے ہیں اس ایج. بالکل ظاہر ہے. اور دوسری کچھ مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ہکلانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن جب ہم بچپن میں بچوں کی کیوٹنس کو دیکھتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کو, اور خاص طور پہ جس طرح سے ہمیں میسمرائز کرتی ہے ان کے وہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ بولتے ہیں, تو ہم بھی ان کے ساتھ بچے بن کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں, شونو مونو چونو چونو, تو اس طرح سے وہ بچوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے. لیکن یہ جو تتلانا ہے, یہ ہکلانا ہے, یہ ایک مختلف چیز ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کتنی شدت اس مرض بڑھ سکتی ہے اور کس طریقے سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اگر یہ ممکنات میں سے ہے. تو ڈاکٹر راہیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسپیچ تھراپسٹ ہیں اور ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی یہ بتائیے گا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نیورولوجیکل ایشو ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے جو سارٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اسٹیمرنگ کی بات کر رہے ہیں. جی اسٹیمرنگ کی بات. جی اسٹیمرنگ کی تو کئی وجہ ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے سائیکوجینک ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پلس جو ہے نیوروجینک یعنی کہ دماغ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا, اور ایک انوائرمنٹل ایشو بھی ہو سکتا ہے. سائیکوجینک میں یہ ہے کہ کوئی بچے کا کوئی فیئر ڈیولپ ہو گیا, ٹھیک ہے, یا کوئی جو ہے مطلب کوئی بھی سائیکولوجیکل مطلب کہ پریشر ایگزام کا یا کوئی مطلب ایسا اس پہ اسٹریس لے لیں آپ, تو اس کی وجہ سے بھی اس کا ہکلاہٹ جو ہے شروع ہو جاتی ہے. کسی خاص سچویشن میں ہکلاتے ہیں یا مطلب اوور آل ہی کنورسیشن میں ہکلاتے ہیں؟ نہیں, اگر بچے بھی اسٹیمرنگ آ جاتی ہے نا تو وہ پھر آپ کو ہر سچویشن میں بچہ ہکلاتا ہے, چاہے پیرنٹس کے ساتھ ہو, اسکول میں ہو, چاہے پلے گراؤنڈ میں ہو, کہیں پہ بھی ہو. ٹیچر ایسی ہوتی ہے جن سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں. ہاں, جو فیئر مطلب کسی سینس میں بھی ہو سکتا ہے. ٹیچر کا جو اسٹرکٹ ٹیچر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ جو ہے نا تمہیں بند کر دیتے ہیں کمرے میں, یا کوئی ایسے ڈرانے والے وہ کرتے ہیں, اسی فیئر کسی بھی سینس میں جو ہے وہ بچے میں آ سکتا ہے. اچھا, تو اس کے اندر مجھے یہ بتائیے گا کہ طریقہ کار ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے یا کوئی جس کو بتایا جائے, کیسے کریں تو کب اس کو لانا چاہیے؟ ویسے کس ایج میں کیا چیزیں سمٹمز دیکھتے ہوئے, یا ود دی ایج یہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں از خود چیزیں؟ جو آئیڈیل ایج ہے, اگر بچہ پرسسٹنٹلی 3 months تک ہکلاتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ بچے میں یہ پرابلم آ گئی. یعنی بچہ ویسے اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے, ڈیولپمنٹل اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 3 years onward ہوتی ہے. اگر 3 سال سے وہ اسٹٹر شروع کرتا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ اگر وہ 3 months تک مسلسل اسٹٹر کر رہا ہے تو اٹس مین کہ اس میں یہ پرابلم آ گیا ہے. ٹھیک ہے, 6 month تک جب جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کرونک ہو گیا ہے. تو اب 3 months جو ہے نا آپ دیکھیں ایٹ لیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے کی جو ہے لینگویج ایکوزیشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ 3 months کے اندر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر تو نیڈ نہیں ہے. لیکن 3 months کے بعد بھی اس میں یہ چیز رہتی ہیں, اسٹیمرنگ رہتی ہے, تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, یعنی کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس. تو مرض کی شدت ویری کرتی ہے اس میں یا ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں؟ مینس مطلب ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کو کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں. آپ نے سائیکوجینک کہا, اسی وجہ سے ہوتے ہیں, آپ نے ایک نیورولوجیکل کہا, تو اس میں کیا ڈیفرینشیٹ کریں کہ کون سی کیٹیگری ہے اس بچے میں, اور کتنی محنت لگتی ہے اس کو صحیح کرنے میں؟ نیورو کا جو مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کہ بچے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچہ گر گیا, اس کی سر پہ چوٹ لگ گئی, تو اس کا جو
جو اسپیچ والا پارٹ ہے اس میں پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے اس کو اسٹیمرنگ پرابلم ہو گیا, وہ تو دماغ کا مسئلہ ہو گیا نا. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹل ہے وہ تو یہ کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ساتھ ساتھ تتلاہٹ اور اکلاہٹ دونوں ہوتی ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں یہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ہکلاہٹ تو جلدی بچہ خود ہی کور کر لیتا ہے, لیکن ہکلاہٹ میں ٹائم لگتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, وہ بڑی ایج تک شاید وہ شائع ہوتے ہیں, اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے. نہیں دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تتلاہٹ خود ختم ہو جاتی ہے, بہت کم کیسز ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے, لیکن کچھ کیسز میں اس لیے نہیں ہوتا کہ بچوں کی جو ہے نا ٹنگ ٹائی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ان کی کلیئر اسپیچ نہیں ہوتی. تو تتلاہٹ صرف جو ہے نا ایک کائنڈ آف جو ہے نا ساؤنڈ ایرر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسرے ساؤنڈ ایرر بھی ہوتے ہیں جس سے بچے کی کلیئرٹی نہیں ہوتی, لفظوں کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے, صفائی نہیں ہوتی. وہ اگر 5 سال کے اندر بچے کی 100% اسپیچ کلیئر نہیں ہوئی تو اٹس مین کہ یہ جو ہے نا آگے چل کے اس کو ایسے. لیکن تتلاہٹ میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے, کہ کافی ورک کرنا پڑتا ہے, پریکٹس کروانی پڑتی ہے, اور اس سے چیزیں سارٹ ہو جاتی ہیں. بالکل پریکٹس, یعنی کہ مائی کڈ یوز ٹو ریڈ کاف کو وہ چے پڑھتا تھا, تو آپ سوچئے کہ وہ کافی ورڈز ایسے ہوتے تھے کہ ان کو سارٹ کرنا پڑتا, تو بار بار پریکٹس کروا کے اس کو پھر جی. لیکن پھر جب وہ بھول جاتا ہے تو پھر کس طرح کی ویسے پریکٹس ہوتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ اسٹیمرنگ کی بات کریں تو پیرنٹس کے لیے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو وہ ہوتی ہے, مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو تھوڑا آرام سے بات کرنا چاہیے, اسپیڈ میں بات نہیں کرنا چاہیے, پلس جو ہے نا بچے کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض پیرنٹ ہوتے ہیں بچے نے ابھی کام اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پاتے, اس کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے, اس کی اسٹیمرنگ بڑھ جاتی ہے, پیشنس نہیں ہوتا. ہاں, اور دوسری ہے کہ پیرنٹس میں سے جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے کہ فادر یا مدر جو ہے وہ جو ہے نا زیادہ ڈومینیٹنگ ہے بچے پہ. اکثر ہوتا ہے نا کہ فادر زیادہ وہ ہوتا ہے, ذرا سخت مزاج ہوتا ہے, تو بچہ بات کرتے ہوئے ان کے سامنے زیادہ حقلاتا ہے پھر. تو اس میں یہ کہ پھر اس میں فادر کو پھر یا مدر دونوں میں سے کوئی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو بھی آپ اس بارے میں آگاہ کریں کہ یہ جو رویہ ہوتا ہے مذاق اڑانے کا, یہ ود ان دا فیملی, یعنی کہ جب آپ کسی کو صحیح کروانے جا رہے ہیں اور آپ ایسے الفاظ وہ بول رہے ہیں, یعنی کہ نام کسی کا لے رہے ہیں تو صحیح نہیں بول پا رہا, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر کیا کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ بے ضرر نہیں ہے, یہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے فار دا پرسنالٹی آف دا کڈ. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے جو مذاق اڑاتے ہیں اسکول میں یا بچے جیسے گراؤنڈ گھر میں اڑاتے ہیں, گھر میں اس کی کاپی کرتے ہیں, اس کی نقل اتار کے ویسے ہی بولتے ہیں نا, تو اس سے بچہ جو ہے نا اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہو جاتی ہے, اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس پہ آ جاتا ہے نا, تو وہ پھر جو ہے نا ہیزیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کے سامنے بات کرنے میں. جب فیملی ممبر ہی خود ہی جو ہے نا بچوں پہ ہنسیں گے اپنے بچے پہ اور اس کو جو ہے نا مطلب مذاق کا نشانہ بنائیں گے, تو آگے پھر وہ دوسری باہر کی دنیا میں وہ لوگوں کو کیسے فیس کرے گا. تو اس میں یہ کہ پیرنٹس اس کو انکریج کریں, مطلب اس کو جو ہے نا جتنا زیادہ فیسیلیٹ کرنا چاہے کرے, اس کو نا بولنے میں خاص طور پہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسپریس کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راہیلہ. ساتھیوں یقیناً ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل درآمد کریں اور ان باتوں کو نوٹس کیا کریں اور بچوں کو سپورٹ کریں, ان کی بات سنیں اور ان پر کام کریں اگر آپ کو لگتا ہے ان میں پرابلم ہے. ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے آپ ان کی بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سب کا سننے کے لیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. جی ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اور 9 سے 10 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہا. درمیان میں ہیڈ لائن بریک تھا اور اب پھر ہم آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکے ہیں. تو کیسے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں نا, آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ سب کی موجودگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر آپ اپنا فیڈ بیک بھی لازمی طور پر دیا کریں کیونکہ یور وائس میٹرز. آپ ایکس پہ بھی دے سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی جا کے اپنا نقطہ نظر, اور یوٹیوب پہ بھی جایا کریں, وہاں پر بھی ہمارا شو ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ تو آپ لائیو بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے یہ بھلے دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ ظاہر اب زمانہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا سے اور جو سوشل ایپس ہیں ان سے جڑے رہتے ہیں. ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہیں ٹی وی پہ ریپیٹ دیکھنا تو 4 بجے آج شام آپ دیکھ سکتے ہیں, روزانہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے, یوں تو 10 بجے ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک جو ایسا ہمارے ملک میں ایشو ہے جس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے لیکن اس کے سدے باب کے لیے نہیں, اس کو حل کرنے کے لیے, اس کا کوئی سولوشن نکالنے کے لیے کچھ کیا نہیں جاتا, یعنی کہ کرپشن وہ ایک ایسی برائی ہے, ایسا ناسور ہے جس نے آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں. اور خاص طور پہ جو آپ کے ادارے ہوں, جیسے پولیس کا ادارہ ہے جن کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور بر وقت جا کے قانون کا اپنا عمل درآمد کروانا ہے, اگر وہیں پر انہی کے حوالے سے اگر کرپشن کی رپورٹ میں ان کو نمبر 1 قرار دیا جائے تو اٹس اے میٹر آف کنسرن. لیکن اشفاق وہی بات, یہ بات سب کو پتا ہے
لیکن کیونکہ اب نمبرز اور سروے کے طور پہ ہمارے سامنے ایک رپورٹ سامنے آ گئی ہے تو ہم اس پہ کنسرن بھی شو کریں. بٹ ایوری بڈی نوز کہ پولیس کے ادارے میں کتنی کرپشن ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ سروے رپورٹ جاری کیا ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو کرپشن کی شرح بڑھ چکی ہے وہ 30% تک پہنچ چکی ہے. آئی ایم شیور کہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ آگے پیچھے معاملات ہوں گے. باقاعدہ ہر صوبے میں چارجز الگ ہیں. جی اچھا میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ کرپشن میں ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کرنے کا شعبہ دوسرے نمبر پر ہے. سب سے زیادہ بدعنوانی بلوچستان میں ہے, حالانکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پاور پالیٹکس بھی کس طرح کی ہوتی ہے. اچھا بلوچستان میں لین دین میں اوسطاً 30,27,000 رشوت دی جاتی ہے اوسطاً. خیبر پختونخوا میں 25,17,000, پنجاب 18,74,000 اور سندھ, ویسے یہ بات اچھی ہے کہ سندھ کا چوتھا نمبر ہے اور نمبر دیکھ لیں یہاں پر 10,35,150. میرے خیال میں یہ آبادی چونکہ یہاں کی بہت زیادہ ہے بالخصوص کراچی کی, تو اس وجہ سے یہ معاملات یہ ہے. سروے رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قومی سطح پر 75% شہری سمجھتے ہیں کہ نجی سیکٹر کے پاس طاقت اور رسوخ ہے جس سے کرپشن ہوتی ہے. بالکل, تو یہ بہت ساری اس میں آئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ سرکاری جو افسران ہیں ان کے اثاثے ظاہر ہونے چاہیے اور احتساب کا ادارہ اگر کچھ نہیں کر رہا تو اسے ختم کر دیں, یہ لوگوں نے کہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرسٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. تھینک یو سو مچ شائق عثمانی صاحب. سر یہ بتائیے گا, یہ بڑا سب کو معلوم ہے کہ کتنا کرپشن ہے پولیس میں اور پولیس کا ادارہ اب کن بنیادوں پر کام کر رہا ہے, کیسے بھرتیاں ہوتی ہیں, یہ بھی سب کے سامنے. لیکن جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ سامنے آتا ہے کہ کرپشن کی شرح میں اضافہ ہوا ہے جو بڑھ کر 30% ہو گیا ہے, تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کرپشن کو روکنے کے لیے اب تک کیا گیا جو یہ بڑھ رہی ہے شرح. دیکھیے جہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا تعلق ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے. ہم تو صرف ایک سروے کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ سچویشن, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کرپشن کا لیول صوبوں میں بھی اور ملک میں جنرلی کافی بڑھ گیا ہے. اچھا, کمی کے بجائے بڑھ گیا ہے. حالانکہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ, ریفارمز کی باتیں کی جاتی ہیں, نیب کا اس کا لوگوں کو جیل بھیجا جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جیسے صاحب اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھیے کہ ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے. ریکوری کے جو نمبرز بتائے جاتے ہیں وہ کن کن چیزوں کو ملا جلا کے بتائے جاتے ہیں, اور در حقیقت اگر نیشنل ایکسچیکر میں دیکھا جائے تو وہاں پر کچھ بھی اتنی رقم نہیں آتی. پھر نیب کے اخراجات زیادہ ہیں اور ان کی ریکوری کم ہے, تو کافی سارے عوامل ہیں نا. جی بالکل, دیکھیے نیب کا اپنا جو بھی اسٹینڈرڈ ہیں ان کے کافی زور کم ہے, اور وہ ان کا جیسے آپ نے ریکوری کی بات کی, اور ویسے بھی انویسٹیگیشن اور انکوائری جو کرتے ہیں اس میں بھی جو ان کے طور طریقے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جی جی, اور اس میں کافی لوگوں کا اثر رسوخ استعمال ہوتا ہے. کبھی کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ پولیٹیکل ایک قسم کا ٹول بن گئی ہے نیب. شائق عثمانی صاحب, آپ کا تعلق بھی ظاہر ہے خود اس ادارے سے رہا ہے. عدلیہ کو بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس میں کرپشن کی نشاندہی ہوئی ہے, تو نظام انصاف کو بدعنوانی سے پھر پاک کرنے کے لیے کوئی اقدامات آپ سمجھتے ہیں آپ کے ادارے کے حوالے سے جو رپورٹ ہے کسی حد تک ٹھیک ہے, اور کیا کرپشن کے پھر یہاں پہ مختلف پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جو عدلیہ کا تعلق ہے, یہاں پہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ ججز میں نہیں ہوتی ہوگی تھوڑی بہت یقیناً ہوتی ہے, وہ نچلے لیول پہ ہوتی ہے بہت, لیکن جو نیچے لیول پر جو کلریکل سٹاف, چونکہ آپ جب کورٹ جاتے ہیں کوئی کام کے کوئی پٹیشن فائل کرنی ہو, بڑا پٹیشن فائل کرنی ہو, تو آپ کا پہلی میٹنگ ججز سے نہیں ہوتی, آپ کی میٹنگ ہوتی ہے کلریکل سٹاف سے, رجسٹرار وغیرہ دوسرے, اور وہاں پر آپ کو کوئی کام کرانا ہو جب تک کہ آپ کو اس اپلیکیشن یا پٹیشن میں پہیے نہ لگا دیں تب تک وہ آگے آدمی بڑھتا نہیں. تو اس وجہ سے لوگ پھر اس میں پیسے بھی دیتے ہیں اور اس طرح سے کرپشن بڑھتی ہے, اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عدلیہ میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے. ججز کا زیادہ تعلق ہے, یہ بھی ججز کا بھی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کافی گر گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ججز جو تھے وہ کبھی کسی فنکشن میں نہیں جاتے تھے, کبھی کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے, آئسولیشن میں رہتے تھے, تو ان کا اس کی وجہ سے ان کو کس طریقے سے انفلوئنس کرنا تو مشکل ہوتا تھا. لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری ججز حضرات. تو جسٹس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ پولیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کرپشن,
پھر اس کے بعد باقی جس بھی طرف دیکھیں تو وہاں پر تو لوگ کس سے اینٹیسپیٹ کریں؟ آپ نے جس طرح سے شروع میں کہا کہ پچھلے سال کے نسبت کچھ بہتری نہیں آئی بلکہ مزید کرپشن ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سلسلہ رکنے کے لیے کس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے؟ کون بہتری لا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بہتری تو صرف پولیٹیکل گورنمنٹ لا سکتی ہیں اگر وہ صحیح گورننس کرے، وہی ایک طریقہ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایفیشن کبھی صحیح نہیں ہوتے، اور جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کیا جائے یا ان کو جیل بھیجا جائے، بجائے اس کے کوئی کام کیا جائے. وہ خود بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان کے جو اسٹینڈرڈ ہیں بہت لو ہیں. اس کی وجہ سے ہماری پارلیمنٹ جو ہے بالکل انفیکٹو ہوتی ہے، اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہ ہمارے لیے حال ہے. ورنہ دوسرے دنیا کے ملکوں میں جو ڈیولپ ملک ہیں وہاں پہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ رسپانسبل ہوتی ہیں، اپنا کام صحیح طریقے سے کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ملک میں بہتری آتی ہے. تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کوئی ایسا سیکٹر ہے شائق عثمانی صاحب جہاں پہ آپ نے دیکھا ہو نسبتاً تھوڑی اس نے امپروو کیا ہو اس انڈیکس میں؟ دیکھیے کوئی خاص مجھے تو کوئی میں نے جو سروے دیکھا ہے اس میں سوائے ایجوکیشن میں تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے، یہ یقینی بات ہے، اور لوکل گورنمنٹ میں بھی تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے. لیکن باقی چیزوں میں تو وہی سچویشن ہے جو پہلے کی ہے، اور مجھے نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی جب تک کہ ہم صحیح سیاسی نظام ہمارے ملک میں نہیں کریں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی ہمارے ساتھ ہیں. جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں تمام تر باتیں سامنے آئی ہیں، اب اس پر کام ہونا چاہیے، اور پرسیپشن کے ساتھ ساتھ جی عملی طور پر بھی کوشش کریں کہ آپ کا ادارے کی جو ساکھ ہے وہ بہتر ہو تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال. چلیں جی، تو اب ہم بات یہ ہے کہ یہ اصل چیز یہی ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن کا خاتمہ، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو ڈپریس کر دیتی ہے، آپ کی ساری انرجی جو ہے نا ایک سکن ہو جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو پیسے کی ہوس بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ان کو وہ ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں اور سسٹم میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ملک کا بھی سوچتے ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، اور پھر ایسے میں انرجی بندہ کہاں سے لے کے آئے. تو بہرحال بات یہ ہے. پنجاب میں اب بات کرتے ہیں جی یوریا کھاد کا بحران، اور اب یہ کافی شدت اختیار کر گیا ہے جس کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور یوریا کھاد کا بحران پیدا ہونے کی وجہ سے 3750 روپے کی کھاد کی بوری اب 5200 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. چیک کریں آپ اندازہ کریں، اور ہو سکتا ہے یہ بحران مصنوعی بھی ہو. آپ یہ اس کے اندر ہی آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے کس کو یہاں پر فائدہ پہنچ رہا ہے. طلب اور رسد میں فرق آیا، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. یاسر شیخ ذرا بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، یہ بحران کیوں پیدا ہوا، اب کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے اشفاق، یہ المناک صورتحال ہے، اور اس وقت ہر سال کی طرح اس سال بھی اس نے سر اٹھایا ہے کہ جب پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر جو ہے 22 سے لے کے 24% تک اپنا شیئر ڈالنے والی جو آپ کی زراعت ہے وہ افیکٹ ہوگی. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت گندم کی بوائی جو ہے 15 نومبر سے سٹارٹ ہو گئے، جو 15 دسمبر تک کا پیک کا سیزن زرعی ماہرین بتاتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آپ جو ہے گندم کی بجائی کر لیں. اور اس صورتحال کے اندر کہ جب یہ پیک ٹائم ہے آپ کے اوور آل پنجاب، خاص طور پہ پنجاب اوور آل پاکستان کے اندر آپ کی یوریا کھاد جو ہے وہ غائب کر دی گئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ سال اگر آپ اشفاق دیکھیے گا تو 2250 روپے ریٹ تھا. کھاد مافیاز اور ان کے جو پروڈکشن یونٹس والے ہیں ان کے اصرار پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے، اور بلکہ اوور آل پورے پاکستان کے اندر اس کے ریٹ 3750 کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سلسلہ اب تک صورتحال اس طرف جاری ہے کہ 5200 سے لے کر 5500 تک ریٹ ہے پنجاب کے اندر. بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، مل نہیں رہی، فارمر پریشان ہے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ آپ کی بمپر کراپ جس نے آپ کی جی ڈی پی کو بوسٹ اپ کرنا ہے، جس نے پاکستان کی اکانومی کے اندر اپنا شیئر رول پلے کرنا ہے، وہ اس وقت سفر ہے. جب بات کر لی جائے حکومتی اقدامات کی تو زمین کے اوپر ان کے خلاف جو کہ 2 ایلیمنٹس ہیں، پروڈکشن یونٹ انوالو ہے اس میں اور ڈیلر جو سٹاکسٹ ہے وہ انوالو ہے، ان کے اوپر ابھی تک زمین کے اوپر کسی قسم کا کوئی آپریشن، کوئی کریک ڈاؤن، کوئی گرفتاریاں، کوئی مقدمہ کوئی دیکھنے کو نہیں مل رہا. نتیجہ تن فارمر پریشان ہے، اس کو اتنی مشکل کا سامنا ہے کہ اس کو اس وقت جو آپ اگر بات کر لیں، میں اپنی ذات کی بات کر لوں، آپ کی ذات کی بات کر لوں، تو اس وقت جتنے جاننے والے لوگ ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ ان کو یوریا کھاد کی بوری مہیا ہو جائے. گورنمنٹ اگر اب یہ بات کر رہی ہے
گورنمنٹ اگر بات کر رہی ہے کہ جی انہوں نے 20,000 جو ہے بیگز منگوانے کا کہہ دیا ہے, جو اس کی درآمد کے لیے 2 لاکھ بوری کا انہوں نے بولا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ 20 دسمبر کی انہوں نے کہا ہے کہ 20 دسمبر سے جہاز جو ہے پاکستان میں پہنچیں گے. کم از کم اپنا جتنا بھی آپ اس کو جو اسٹیپ فارورڈ کر کے وار فوٹنگ کے اوپر بھی اس کی ڈسٹریبیوشن کے عمل کو آپ یقینی بنائیں, تو کم از کم 10 دن آپ کا ٹائم فریم چاہیے ایک فارمر تک پہنچنے کے لیے. اور 10 دن کے بعد یہ کہ 15 دسمبر کے بعد ہر آنے والا دن جو ہے. لیکن شیخ صاحب پہلے ایک چیز یہ ہے کہ پہلے جب بھی ایکسپورٹ بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر بیلنس رکھا جاتا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے, ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر, یعنی کہ اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد ملک سے باہر چیزیں بھیجی جاتی ہیں. یہاں پر چینی ہو, کوئی بھی چیز ہو, باہر بھیج دی جاتی ہے اور یہاں پر لوگوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ ایسا کیوں یہاں پر دیکھیے کہ بڑے مزے کی, میں آپ کو اس میں مزے کی صورتحال بتاتا ہوں کہ دیکھیے کہ یوریا کھاد کی اگر آپ اجزائے ترکیبی جو پروڈکشن جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں اس میں 2 ایلیمنٹ جو بیسک ایلیمنٹس ہیں جو سب سے ضروری ہے. ایک ہے آپ کی جو نیچرل گیس ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے, اس کے لیے آپ کو باہر سے کوئی درآمد کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ جسے ہم ہوا کہتے ہیں, جو قدرت نے بے پناہ پورے دنیا کے اندر آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے. یہ 2 ایلیمنٹس ہیں, اس کے اوپر تو کوئی ایسا وہ شکوہ نہیں کر سکتے, کوئی ایسی معذوری ظاہر نہیں کر سکتے جی ہمارے پاس اویلیبل نہیں. دونوں آپ کے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آپ کو عطا فرمائی ہے وسائل. اور پرائرٹی کے اوپر پاکستان کے اندر کھاد پروڈکشن کے جتنے یونٹ ہیں, شہروں کے اندر گیس کی قلت کا سامنا ہے, لیکن ان کی پروڈکشن کو ریگولر بنانے کے لیے حکومت پورے شہر کی جو یوزیج ہے وہ ایک طرف, ان یونٹس کو جو ہے نیچرل گیس کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بلیک مارکیٹنگ کا سامنا ہے, لوگوں کی پریشانیاں, مسائل, مشکلات. اور پاکستان کے اندر میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پہ یہ ذمہ دار ہے, یہ بیسکلی دہشت گردانہ حملہ ہے آپ کی معیشت کے اوپر. معیشت کے اوپر آپ نے کہا یہ اٹیک ہے. تھینک یو سو مچ یاسر شیخ. اور اس سے پہلے بھی جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی بات کر رہے تھے تو بہت کسی ایک ہم سیکٹر کی بات نہیں کر رہے, اوور آل ملک میں ہم جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں جس کا بس چلتا ہے جی اس نے کرپشن کی ہوئی ہے اور لوگوں سے پیسے بھی وصولے جاتے ہیں. نہیں تو اگر وہاں پر اگر وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں پروفٹ, تو وہ اتنا پروفٹ کما رہے ہیں جو کہ ایک ناجائز پروفٹ ہے. تو یہ صورتحال بھی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. اب میں بات کروں گی آرکیٹیکچر کے حوالے سے, کیونکہ ہر دور میں اگر آپ کسی بھی صدی میں چلے جائیں, 20ویں صدی, 19ویں صدی, ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے. اس وقت کے لکھنے والے, اس وقت کے مصنف, اس وقت کے آرٹسٹ, اس وقت کے شاعر, وہ جو سوچ فلسفر جو اپنی پریزنٹ کرتے تھے وہی ان کے آرکیٹیکچر میں ہمیں نظر آتی تھی. لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے, اب زیادہ تر کانکریٹ, ہر جگہ آپ کو لمبی لمبی ہائی رائز بلڈنگ نظر آئیں گی. لیکن جب انگریز یہاں پر تھے, جب پاکستان انڈیا ایک تھے, تو اس وقت کے دور کی کچھ ایسی بھی بلڈنگز ابھی بھی موجود ہیں, خاص طور پہ کراچی شہر کی میں بات کروں, جنہیں دیکھ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی محنت سے بنائی گئی تھی اور ابھی تک وہ قائم و دائم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بلڈنگز تو قائم ہیں لیکن ان کو ریپیئرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایمپریس مارکیٹ کا علاقہ آپ کو پتا ہے کہ کافی وہاں پر بہتری کی گئی تھی, اور ایمپریس مارکیٹ کے اوپر وہ گھڑی, تاریخی گھڑی, وہ اب بھی آپ کو وقت بتاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف علاقوں میں اور بھی ایسے کئی گھڑیاں نصب ہیں, لیکن ان کی مینٹیننس کیا صحیح طریقے سے ہو پا رہی ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اور حکومت کو اس طرف بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. تو روحا فاطمہ ہمیں اس بارے میں مزید بتا دیں. یہ جو کلاک ٹاور بنائے گئے تھے, ظاہر بیسک مقصد تو یہ تھا کہ جو ٹاؤن کے لوگ ہیں, یعنی اس علاقے کے لوگ ہیں, وہ ایک گھڑی سے ٹائم کا اندازہ لگا سکے. لیکن اس کو خاص طور پہ ایمرجنسی میں بھی یوز کیا جاتا تھا, اس کے گھنٹے ہوتے تھے, گھنٹہ جو بجایا جاتا تھا, اور امپورٹنٹ ایونٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا. اور ایک اور میں انٹرسٹنگ چیز پڑھ رہی تھی, آج ہمارے موبائل فون میں جو الارم ہم لگاتے ہیں نا, جس میں ہم کبھی ایک ٹائم لگاتے ہیں, کبھی دوسرا سنوز پہ ڈال دیتے ہیں, پہلے زمانے میں باقاعدہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے کہ فلاں ٹائم پہ ہمیں جگا دینا, تو وہ گھر پہ آتے تھے اور ناک کرتے تھے. اگر آپ کسی اور بلڈنگ میں رہتے تو ان کی اتنی اونچی چھڑی ہوتی تھی, وہ آپ کی کھڑکی ناک کرتے تھے, اور ایسے اس کے پیسے ملتے تھے. سوچے روزگار آج کل ماہ رمضان میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے, وہ ڈھول بجانے والا ہے, روزگار چلا گیا. چلیں جی, مجھے کوئی پیسے دے, میں گھنٹیاں بجا کے جاؤں گا, پوری بلڈنگ کی بجا کے جاؤں گا, ایکسرسائز بھی ہوگی, تھوڑی سی فٹنس بھی رہے گی, اور جس کی نہیں بھی بجانی ہوگی اس کی بھی بجا کے جاؤں گا, پھر کنڈیاں بھی لگا کے جاؤں گا, بچپن کی یاد تازہ کریں گے. جاب سے فائر کر دیا جائے گا اس جاب سے نا, ہاں پھر ٹھیک ہے, پکڑا جاؤں گا تب نا. اچھا جی, اب ہم ذرا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نام کا جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, اور وہ نام ہے تلسی میگواڑ. آپ نے جی بالکل, بیس بال اور سافٹ بال, ہم ابھی پچھلے دنوں ہی بیس بال کی بات کر رہے تھے, اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایک ایسا اسپورٹ ہے کہ جس کے اندر پاکستان میں معلومات بھی بہت کم ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بس یہ پتا ہے کہ ایک بندہ پچر ہوتا ہے جو کہ بال بٹا مارتا ہے اور تھرو کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ آگے سے سوئنگ کرتا ہے, اور بال کو زمین پہ ٹپا نہیں دینا ہوتا بلکہ ڈائریکٹ پھینکنا ہوتا ہے.
تو تلسی میگواڑ کی ہم بات کر رہے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ 6ٹھی کلاس سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک سپورٹس کیمپ لگا تھا اور اس میں انہوں نے وہاں پر حصہ لیا اور یہ بات ہے 2016 کی, اور 2016 سے یہ ان کا سفر سٹارٹ ہوا ہے اور یہ پہلی ہندو کھلاڑی ہے یہ بیس بال کی ٹیم کی. یہ سندھ کے شہر کوٹری سے ان کا تعلق ہے اور وہاں کی بھائی زبردست. اب تک 6 بار نیشنل گیمز 2 بار سندھ گیمز کھیل چکی ہیں اور تلسی عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے کی خواہش مند بھی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سافٹ بال پلیئر تلسی میگواڑ. تھینک یو سو مچ تلسی, اینڈ یور نیم از سو بیوٹیفل, لائک سچ اے بیوٹیفل نیم یو ہیو, تلسی میگواڑ. گڈ مارننگ ٹو یو. بھائی تلسی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. بھائی تلسی سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی جگہ سے, یعنی کہ کوٹری, جو لوگ ٹریول کرتے ہیں فریکوینٹلی جہاں کی سائڈ پہ جاتے ہیں ویسے بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو کوٹری جو ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے, ایک آپ نے کوٹری براج کا نام سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا, ٹریول بھی کیا ہوگا, تو وہیں پر دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹا قصبہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ تلسی کا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک گراؤنڈ ہے, یعنی کہ وہاں پر ہر طرح کے سپورٹس بھی وہاں پر کھیلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر شام ہوتے ہی وہاں پر ایک فیملیز کا پارک بھی بن جاتا ہے, وہاں پر فیملیز جا کے وہاں پر وہ کرتے ہیں, لیکن ایک ہی گراؤنڈ ہے. اور اس ایک گراؤنڈ میں مشکلات ہونے کے باوجود جہاں پر لڑکے بھی کھیلتے ہیں, ایسے میں لڑکیوں کے لیے جگہ بنانا اور لڑکوں کے درمیان ہی کھیلتے ہوئے اپنے اسپیس بنانا, پریکٹس کرنا, ساری چیزیں کرنا, دیٹ از ریمارکیبل. ان علاقوں میں اکثر یہ کانسیپٹ ہے نا کہ لڑکیوں کو اتنا آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا, لیکن تلسی کیسے کر پائیں یہ ہم جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. چلیں جی, تو تلسی میگواڑ ہمارے ساتھ فائنلی موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تلسی, آپ تک میری آواز لازمی طور پر پہنچ رہی ہوگی, تو بھائی مجھے ذرا بتائیے کہ کوٹری سے آپ کا تعلق ہے اور بیس بال بھی آپ کھیلتی ہیں, سافٹ بال بھی کھیلتی ہیں. میں نے کچھ تھوڑا سا حوالہ بھی دیا کہ 2016 سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا تھا, لیکن کوٹری جیسے علاقے میں جہاں پر ایک ہی گراؤنڈ ہو لڑکوں کے لیے, لڑکے اور لڑکیوں کے لیے, تو وہاں پر کیسے آپ نے مینیج کیا اتنی کامیابیاں؟ میرا نام تلسی میگواڑ ہے. میں پاکستان کی پہلی ہندو لڑکی ہوں جو پروفیشنل ٹیم لیول پر بیس بال اور سافٹ بال گیمز کھیلتی ہوں. بیس بال کا اور نہ ہی بیس بال کا اور سافٹ بال کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, تو ہمیں مشکلات ہوتی ہے بہت بوائز کے بیچ میں ایک ہی گراؤنڈ میں جو ہے پریکٹس کرنا, اور پھر جو ہے بہت مشکلات ہوتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ بیس بال اور سافٹ بال کا ایک الگ سے گراؤنڈ بنایا جائے ہمارے فیلڈ. اچھا تلسی, آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے, یا تو یہ ظاہر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایسے علاقوں میں لڑکیاں, سپورٹس تو ایک الگ چیز ہے, تعلیم کے میدان میں بھی انہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا, تو ویسے آپ یہ بتائیے گا آپ میں شوق کیسے پیدا ہوا اور پھر کن کن مشکلات سے گزری, ماشاءاللہ آج آپ یہاں کھڑی ہیں, تو ذرا کچھ بتائیے گا اپنے بارے میں. میں 2016 میں جب 6th کلاس میں پڑھتی تھی تو میری گورنمنٹ گرلس ہائی اسکول میں مائشہ رحمان سر پرویز احمد شیخ نے سلیکشن کی اس گیم میں, اور ہم جو ہے کوئٹہ روانہ ہوئے کھیلنے کے لیے. تو میں جب گھر سے نکلتی تھی پریکٹس کے لیے تو بہت لوگوں نے تنقید کی کہ میگھواڑ کمیونٹی کی لڑکی ایک جو ہے پہلی ہندو لڑکی اکیلی جا رہی ہے, اکیلی آ رہی ہے, تو بہت لوگوں نے تنقید کی. میں ان کو جو ہے اگنور کر کے اپنے راستے چلی جاتی تھی اور پریکٹس کر کے جب واپس گھر آتی تھی. اور جب ہمارا نیشنل گیم ہوتا تھا سندھ لیول پر, جب ہم جیت کر آتے تھے تو وہی تنقید کرنے والے لوگ جو ہے مجھے اپریشیٹ کرتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے. تو وائی بیس بال, سافٹ بال, بیس بال؟ بیس بال میں 4 بیس ہوتے ہیں اور جو ہے اس میں ایک پچر ہوتا ہے جو پچنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک کیچر بیٹھا ہوتا ہے. اس میں بیس بال میں 9 پلیئرس ہوتے ہیں, اور جو ہے جب ہم ہٹ کر کے بیس ٹو بیس ٹچ کر کے جب واپس آتے ہیں تب جا کے اس گیم میں ایک رنس بنتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ آپ کا اس میں کردار کیا, آپ پچر ہیں یا کیا, آپ کا رول کیا ہے اس میں ٹیم میں؟ میری پوزیشن اس گیم میں فرسٹ بیٹ اور فرسٹ بیس سے پوزیشن ہوتی ہے, اور میں فرسٹ یعنی کہ آپ کو کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے تو اس میں تو آپ خوب چھکے چوکے مارے, جس طرح سے وہاں پر 90 میل ویسے بندے اتنے کراتے ہیں, لیکن لڑکیاں شو کہ تھوڑی سی اسپیڈ کم ہوگی, لیکن پھر بھی کھیلنا آسان کام نہیں ہے. بالکل, مجھ میں جو ہے میرے کوچز نے ٹیلنٹ دیکھا اور مجھے فرسٹ بیس پہ پوزیشن دی اور فرسٹ بیٹر پہ پوزیشن دی, تو مجھے بہت خوشی.
تو آپ جاتی بھی تلسی میں نے سنا ہے بائک وائک پہ جاتی ہیں تو آپ کے پاس بیس بال بیٹ ہوتا ہوگا تو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا ہوگا؟ ڈرتے ہوں گے آپ سے؟ نہیں بالکل، جو ہے میرے پاس بیٹ ہوتا ہے اور میں جو ہے بائک پہ جاتی ہوں اکیلی اور بائک پہ واپس بھی آ جاتی تھی اپنی پریکٹس کر کے. تو لوگ مجھے دیکھتے تھے مگر آپس میں ہی تنقید کرتے تھے, مجھے کچھ نہیں بولتے تھے. اچھا, ان کی ہمت نہیں ہوتی, اب تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہوگی. لیکن یہ بتائیں تلسی, اب تک آپ 6 بار نیشنل گیمز, 2 بار سندھ گیمز کھیل چکی ہیں, تو واٹ نیکسٹ, اب آپ کے ایمز کیا ہیں؟ بالکل, میں نے 6 نیشنل گیمز کھیلے ہیں اور 4 سندھ گیمز, 4 اولمپک گیمز میں پورے پاکستان کیا ہے. اچھا, تو تلسی مجھے ذرا بتائیے گا کہ فیملی کی طرف سے عموماً کافی مشکلات فیملی کی طرف سے بھی آتی ہیں. آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد بھی جرنلسٹ ہی ہیں. بالکل, میرے والد جرنلسٹ ہیں اور میری فیملی نے, میرے والد نے اور جو ہے پوری ہماری ہندو کمیونٹی نے بھی مجھے سپورٹ کی, اور میری فیملی نے مجھے پرمیشن دی کھیلنے کے لیے. اور میری فیملی اور میں چاہتی ہوں کہ اب میں پاکستان نیشنل لیول پر کھیلوں اور اپنے ملک کا نام روشن کروں دنیا میں اور زیادہ. چلیں, تھینک یو سو مچ تلسی میگوار, یو میڈ اس پراؤڈ. اور ہم چاہتے ہیں آپ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کریں. بھائی دوسرا انہوں نے جو کہا کہ یار یہاں پر گراؤنڈ ہونا چاہیے, کوٹری میں کوئی 1-2 گراؤنڈ اور بنا دیں تاکہ لڑکیاں بھی کھیل سکیں اور لوگوں کو مواقع مل سکیں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیشن کے. اور آپ چیک کریں ان لوگوں کو جو تلسی کا راستہ روکتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تلسی کو تنگ کرتے تھے, آج وہ کہاں ہیں اور ماشاءاللہ تلسی کہاں ہے. تلسی کے بیٹ سے ڈرتے بھی, اور اب وہ تلسی سے ڈرتے بھی. جی, تو دیکھیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ فوکس رہی. لیکن جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, خدارا آپ خود تو کچھ بن نہیں سکے, دوسرے کی راہ میں روڑے ناٹکائیں آیا کریں پلیز. چلیں جی, اب ذرا آپ کو بتا دیں کہ آج دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, اس کے لوگوں کے طرز زندگی کو اجاگر کیا جائے. کچھ پہاڑ ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر لوگ رہ پاتے ہیں سبزے سے بھرے, کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سر کیے جاتے ہیں. اس دن کا موضوع جو ہے وہ اس بار ہے پہاڑی ماحولیاتی نظام کی بحالی رکھا گیا ہے. میں سمجھتی تھی کہ پہاڑوں پر جی یہ جو انوائرمنٹ ہے, ماحولیاتی آلودگی کہہ لیں واٹ ایور, ان کا اثر نہیں ہوتا بیکاز ان کی ہائٹ اتنی ہے اور ہمارا ایک تھریش ہولڈ ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پولوشن بس اتنے حد تک ہے, اوپر فضا میں جو ہے اتنا معاملات بہتر ہوں گے جتنے اونچائی پر آپ جاتے ہیں. پتہ ہے کیا صدف عبد الجبار, جب لوگ جو ہیں پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو کچھ ہوتے ہیں اچھی قومیں, اچھی قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں, تو جاتے ہیں اپنے ساتھ ہیومن ویسٹ جو ہے یا جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے وہ ساتھ واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. جو باقی غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس کچرے کو پہاڑوں پر ڈمپ کرتے رہتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جب سے یہ پہاڑ سر ہونا شروع ہوئے ہیں تو یہاں پر کوئی بندہ مر جائے, اس کی لاش ملنا مشکل ہوتی ہے, تو کچرا کہاں سے جو ہے وہ ملے گا. تو وہ ڈمپ ہوتے ہوتے ظاہر ہے کہ اس کا ایک مطلب ٹنوں کے حساب سے میرے خیال میں آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. اب بہرحال جی, اب اشفاق نے ایک اور بات کہی کہ اب پہاڑ سر ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ظاہر لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے, شوق پیدا ہو گیا ہے. پاکستان میں بھی سیاح آتے ہیں, ہزاروں فٹ بلند K2 ناگا پربت جیسی چوٹیاں سر کرتے ہیں, اور یہاں پر جی پاکستان کے پہاڑوں پر قائم ہے 7 پارا گاؤں, اور دنیا کے پہاڑی ہیروز یہاں پر پائے جاتے ہیں. اور دیکھتے ہیں جی یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کیا واقعی کلائمیٹ چینج کے یہ اثرات ہیں, دیگر اثرات بھی ہیں جو وہاں پر لوگ جاتے ہیں ان کی طرف سے جو ویسٹ پھینکا جاتا ہے, یا صرف وہی معاملات ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کوہ پیما اسد علی میمن. اسد علی میمن اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں, اب ہمارے پاس دوبارہ موجود ہیں. اسد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی وہاں پر جا چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس بار ہم آپ کی ایکسپیڈیشن سے متعلق نہیں بلکہ پہاڑوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو میں نے ویسٹ کے حوالے سے بات کی, از دیٹ ریئلی اے کنسرن, واقعتاً ایسے ہی آپ نے بھی وہاں پر دیکھا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہائی لائٹنگ سچ اے ریئر ٹاپک. لوگ بات نہیں کرتے, لوگ ہر قسم کے دن مناتے ہیں, لیکن ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ والے جو پہاڑوں کے دن ہیں وہ بہت کم ہی منائے جاتے ہیں. آئی وڈ ایگری, لارجلی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن جو ارریسپانسبل لوگ ہیں نا ان کے لیے رولز بھی بنائے گئے ہیں. اچھا, آپ چلیں ایشیا میں بیٹھے ہیں تو شاید اس میں اتنی سختی نہیں ہے. جب آپ ویسٹ میں جاتے ہیں نا, میں جا چکا ہوں, آپ نارتھ امریکہ میں جائیں, آپ یورپ میں جائیں, وہاں پہ ارریسپانسبل لوگ ہیں, لاپرواہ لوگ ہیں, وہ لیزینس شو کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. ان کے لیے رولز بنائے گئے ہیں. وہ رولز ایسے سخت ہوتے ہیں کہ جیسے یہ آپ خدا نہ خاصا آپ کسی کا ایکسیڈنٹ کر لیں تو وہ جرمانہ جو آپ یہاں پے کرتے ہیں آپ وہاں پہاڑ پہ گند کب پے کرتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ ویسٹ
ہاؤ وڈ یو ڈیٹرمائن, ان کے سارے رولس ڈیفائنڈ ہیں. اگر آپ ایک 10 دن تک ایک پہاڑ پر ہیں اور بائی ڈیفالٹ ایک ہیومن ویسٹ تو 10 دن کا ہوگا ہی ہوگا نا, تو وہ سب کو پتا ہوگا کہ اگر 10 دن کے اندر آپ کے پاس اتنا ویسٹ آپ کے لیٹر باکس میں نہیں ہے تو اوبویسلی آپ نے کہیں اور کیا ہے, اور پھر آپ پہ فائن اور پینلٹی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یورپ اور پورا جو ویسٹ اینڈ نارتھ امریکہ بالکل سیف ہے, بالکل گندگی پولوشن سے پاک. یہاں پر آپ نے کیا دیکھا نہیں ہے یا رولز پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی یہاں پہ, لائک بیسکس چیزیں نہیں ہیں. وہاں رول آپ تب فالو کروا سکتے ہیں جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہو. یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, بیسک تعلیم نہیں ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس وہ بیسک ارننگ نہیں ہے. اب میں اگر یہاں پہ نارتھ میں جا کے K2 کے لیے جا رہا ہوں ایکسپیڈیشن پہ, وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں نا, وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ جی وہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا. وہاں باہر جائیں گے تو ایک رینجرز کی چیک پوسٹ ہوتی ہے A-B-C-D. اگر میں 8000 پہ پہنچ چکا ہوں اور میں نے وہاں پہ کچرا پھینکا ہے تو کون چیک کرے گا؟ باہر تو ایک اسٹیج وائز پروپر ایک میکینزم بنا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس لائک بنیادی چیزیں ہی نہیں ہے نا. تو مجھے بتائیں اسد, مجھے بتائیں چکر کیا ہے یہاں پر؟ جو لوگ ایکسپیڈیشن کے لیے آتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مفت میں تو نہیں آتے ہوں گے, وہ اچھے خاصے خطیر رقم کر کے دنیا بھر سے اور سالہ سال آتے ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سلسلہ رکتا ہو, اور ڈالرز میں پے کرتے ہوں گے یا جو بھی ان کی کرنسیز. تو اس کا مطلب ہے پیسہ آ رہا ہے, لیکن وہ پیسہ یہ تھوڑا سا بہتری کی جانب خرچ نہیں ہو رہا. کہ اس کو آپ نے جب K2 وغیرہ سر کیا تو وہاں پر آپ نے ایسا رستے میں کچرا ڈمپ ہوتے یا پاکستانی کسی پہاڑ پہ کچرا ڈمپ ہوتے ہوئے نظر آیا آپ کو؟ کہ جی میں وہ اسی لیے کہہ دیا. سب سے پہلی چیز اگین انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے آپ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو ریلیکٹ کریں, تو آپ نیپال کی مثال لے لیں. نیپال ہم سے 6 گنا چھوٹا ملک ہے, جی ڈی پی کے لحاظ سے 10 گنا کم ہے. ہم پاکستان اور میں نیپال کو کمپیئر کر رہا ہوں. اب نیپال کا 10% آف اوور آل جی ڈی پی ٹورزم سے آتا ہے, اور وہ ٹورزم ماؤنٹینئرنگ ٹورزم ہے. ہمارے پاس 5 بلند ترین چوٹیاں ہیں دنیا کی آؤٹ آف 14. ہمارے پاس 100 سے زیادہ 7000 میٹر کی چوٹیاں ہیں. ہمارے پاس 5000 سے زیادہ 6000 کی چوٹیاں ہیں. اگر ہم اس میں سے 10% بھی اوور آل چوٹیاں جو میں نے آپ کو بتائی اس پہ فوکس کر کے ٹورزم کو پروموٹ کریں نا, تو ہماری ابھی اس وقت ہماری جی ڈی پی کا 4% اوور آل جو ہے نا وہ ٹورزم سے آتا ہے. نیپال کا 10% آتا ہے. آپ دیکھیں 6 ٹائمز کم پھر بھی 10%, اینڈ ہمارا پاکستان جو ہے وہ 4%. اب آپ کا سوال یہ کہ جی ہم اس کو بہتری کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ اگین ہم نے چیزوں کو کمرشلائز کرنا ہے. میں آج کل کی دنیا میں مجھے وائی فائی چاہیے, میں یوزڈ ہوں نا, میں اگر 10 دن ایک وائلڈ میں جاتا ہوں تو مجھے وائی فائی چاہیے, مجھے وہ ساری آپ کو اپنی جرنی میں دکھانی ہے, گیجٹس آپ کے کام کر سکیں آپ وہاں پر. نیپال نے اس چیز کو بہت فوکس کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے اس سال آئی واز ایٹ دا ایوریسٹ 500 انٹرنیشنل کلائمبرز آئے تھے. ہر کلائمبر نے کروڑوں روپے پے کیے ہیں. یہ صرف 500 کلائمبرز سے, اس کے ساتھ سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ 2-2 3-3. یہ کل ملا کے 2000 کے قریب صرف 2 مہینوں میں اپریل مئی اینڈ جون کے قریب 5000 لوگ ایوریسٹ کے بیس کیمپ تھے. اوبویسلی دے وڈ وانٹ سو مینی سروسز, وہ گورنمنٹ آف نیپال کو پے کریں گے. بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اور یہاں پہ جب ہم دیکھا بیچ میں جب رونالڈو پہنچے سعودی عرب تو کراؤن پرنس جو ہے محمد بن سلمان, انہوں نے کہا اگر میری جی ڈی پی کا یہ 1% بھی ایڈ کرے گا نا فٹ بال گیم تو میں اس پہ پیسہ لگانے کو تیار ہوں. دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ماؤنٹینئر انسٹرکٹر مرزا علی بیگ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. تھینک یو, آپ کا شکریہ. یہ بتائیے گا آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ اسد علی میم, تو آپ کے خیال میں یہ مسائل ہیں اور اگر انہیں بہتر کیے جا سکتے ہیں تو ہماری جو یہاں پر ٹورزم ہے اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بیگ صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ آئی تھنک ابھی ہم تھوڑا سا رابطہ کرنے کی کوشش کریں. جی آ رہی ہے. تو بیسکلی صدف آپ اپنا سوال ریپیٹ کریں. اچھا, میں ہی پوچھ رہی تھی آپ کے خیال میں اگر ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر کریں, تھوڑا جی ڈی پی کو اگر ہم چاہتے ہیں امپروو ہو, اپنی معیشت کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جو چوٹیاں ہیں وہاں پر جو سہولیات ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جائے, ان کو بڑھایا جائے لوگوں تک, سیاحوں تک. بالکل. سب سے پہلے تو کیونکہ آج انٹرنیشنل ماؤنٹینز ڈے ہے, یہ یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے 2003 میں باقاعدہ انٹروڈیوس کیا تھا دنیا میں, کیونکہ ماؤنٹینز جو ہے وہ سورس آف واٹر ہے اور واٹر جو ہے وہ سورس آف لائف ہے. ایسے ہی ہے. تو کیونکہ جو کلائمیٹ کی جو امپیکٹ ہے اوور آل دنیا کی
टेम्परेचर पे या इसको ये कहें कि ह्यूमन लाइफ पे जितने इसकी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है. अब असद ने बात की वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है. आप फर्ज करें कि आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आपकी जो ह्यूमन वेस्ट है आप वहाँ छोड़ के नहीं आ सकते हैं. अच्छा, आप अपने ह्यूमन वेस्ट को या जो भी वेस्ट है वो आपको एक मखसूस पैकेट मिलेगा, वो उसमें आपने डंप करके आपने अपने साथ वापस लेके आना है. तो उनकी जो निज़ाम है वो बहुत बेहतरीन है. पाकिस्तान में हमारी माउंटेन इकोनॉमी के ऊपर हम इतनी ज़्यादा फोकस नहीं दी है. अभी रिसेंटली शुरू हुआ है. हम अगर अपनी तमाम माउंटेन्स की कैलकुलेशन करें कि उनकी इकोनॉमिक वर्थ कितना है, वो हमारे इकोनॉमी में कितने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारी मैशत में बहुत बड़ी हिस्सा डाल सकती है. खासकर अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की GDP जो है वो तकरीबन कोई 45 बिलियन से 50 बिलियन में, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल को जो है सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी की मद में जो है तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए दे देता है. तो आप इससे अंदाज़ा कर ले कि ये कितनी बड़ी इकोनॉमी है इस रीजन में, इस मुल्क में. तो हमारे ऊपर ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मैन पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता. बिल्कुल. तो अगर हम इन चीज़ों को देख ले तो इनके ऊपर खर्च करें तो हमारे इकोनॉमी में टूरिज्म की, माउंटेन टूरिज्म की बहुत ही कंट्रीब्यूशन हो सकती है. बहुत ज़रूरत भी है इसकी. थैंक यू सो मच. मिर्जा अली बेग हमारे साथ मौजूद थे, और असद आपका भी बहुत शुक्रिया. आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए. यकीनन इन पर काम किया जाए तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक वंस अगेन. और पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, और जिनमें मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, नाज़िया हसन, ज़ोहेब हसन, और 90s का अगर मैं दौर कहूँ, अशफाक आपको याद होगा जो वो गाने बैक टू बैक आते थे, शहजाद रॉय, फिर हम हारून रशीद की बात करें और दीगर बैंड्स की बात करें, तो वो अभी भी उनके गाने स्टिल दे आर सो फेमस. मैं अभी भी सुनता हूँ. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो ये गुलकार हैं वो नए नए प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं, और खासतौर पे वो प्रोजेक्ट जो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा कर सके, खास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात को, क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं. तो हारून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं. हारून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. भाई, एक तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं. हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप गायब कहाँ हो गए थे. दूसरा, ये जो रियलाइजेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर ना होने के बराबर है, 25% होना चाहिए, 5% भी नहीं बचा. कराची में तो बिल्कुल भी नहीं है. 3% है कराची में, बल्कि गंजे हैं बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली देखें जो कुछ हो रहा है ये हम ही ने किया है, जो आप कह सकते हैं पास्ट जनरेशंस ने किया है, तो जो फ्यूचर जनरेशन या जो करंट जनरेशन है हम ही ठीक कर सकें. एंड देखें, यू गो टू सवात, वहां ट्रैश पड़ा हुआ है, तो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू बी अवेयर के हमें एक चेंज लेके आना है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एल्फ पाकिस्तान, एनवायरमेंट लीडरशिप फोरम पाकिस्तान. तो हम 4 सिटीज में एक ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं. मेरा रिक्वेस्ट है कि सब ज्वाइन करें इसमें. आज पहला है लाहौर में अरायन गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में नेक्स्ट टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी. 12 बजे 1000 सैपलिंग्स हम प्लांट कर रहे हैं. तो आ जाए, एवरीबॉडी कम अलोंग. पेशावर ऑन 16th 1000 ट्रीज. इस्लामाबाद में 17th को इस्लामाबाद टेस्ट फेस्टिवल, गुलबर्ग में 1500 ट्रीज. एंड कराची में 25th कादे आजम मजार क्लीन अप ड्राइव भी करेंगे, और वहां 1500 ट्रीज सैपलिंग्स प्लांट करेंगे. सो माय रिक्वेस्ट इज एवरीबॉडी, एरिया भी बहुत जबरदस्त है. अच्छा हारून, मुझे ये बताएं, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और भी सेलिब्रिटीज. मुझे दूसरा ये बताएं कि हारून, कि आप माशाल्लाह इतने ग्रेट जबरदस्त कॉज के लिए काम करें, लेकिन आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं. आप इतने अरसे से हैं कहाँ, और मतलब ये आवाज पाकिस्तानी ऑडियंस मिस कर रही है एक अरसे से. व्हाई इज दैट सो? आई थिंक के वो एक दौर था, एक टाइम था, इट वाज amazing time for music. एक कंपटीशन भी था. कभी शहजाद रॉय सॉन्ग रिलीज करता था, sometimes Zawad, sometimes Fakir, sometimes हारून. तो मजा भी आता था.
and times have changed. But you haven't changed a bit, Haroon. You are still the same. We have changed, but you haven't. Oh, thank you so much. Very kind of you. Dekhen, maybe I'll do a song. Okay. لیکن پتہ کیا I got very یہ ایک میں نے برکا وینچر ٹی وی سیریز کیا تھا. ہاں تو میں اینیمیشن میں پروڈکشن میں اس وہاں میرا توجہ چلا گیا تھا ایک طرح سے. So I became very interested in that. تو آج کل ایک نیو ٹی وی سیریز لانچ کر رہے ہیں پلانٹ چیمپس کے نام سے, and that also is about the environment. ہارون, جہاں آپ اتنا انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, وچ از آئی مسٹ سے ویری مطلب ایک زبردست کام ہے, اٹس گریٹ. تو کیوں نہ میوزک کو کہا جاتا ہے جی یہ روح کی غذا ہے, تو کیوں نہ آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا آپ کچھ گنگنا دیں تو ہمارے جو آپ کا فیوریٹ ہو. ڈیفینیٹلی. میں انفیکٹ آج ابھی 2-3 منٹ پہلے میں نے ایک گانا کمپوز کیا ہے. واو. اسپیشلی فار دس اوکیزن. یہ تھا کہ they said you ایک آدھ تھوڑا سا گنگنا لیں. Sure. صبح who can sing early in the morning? So I wrote this song just now. Who can't even talk in the morning? Yeah, it goes. Thank you so much, Harun. Thank you for joining us. چلیے زبردست. Now جی اب ہمیں بتا دیں آپ. ہاں جی, اب کہاں جانے ہم؟ چلے. ہارون نے جی زبردست ایک میسج بھی دیا ہے, اور آج دن بھی ویسے بھی آج ماؤنٹینز کا دن منایا جا رہا ہے. جی صدف, ابھی ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ وہ آرٹیکل 370 سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ سنانا تھا. تو کیا ہوا جی اس حوالے سے؟ اب فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. میں بتا دیتی ہوں جی, مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے لیے جی دائر اپیلوں پر بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا. عدالت نے 20 سے زیادہ درخواستوں کی سماعت کے بعد 5 سپٹمبر کو محفوظ کیا تھا فیصلہ. آرٹیکل 370 غیر آئینی قرار دینے کی پٹیشن بھارتی بیوروکریسی کے آفیسر شاہ فیصل نے دائر کی تھی. 4 سال تک بھارتی حکومت نے اس معاملے کو لٹکائے رکھا. سری نگر یونیورسٹی کے لیکچرر ظہور احمد کو عدالت میں بحث کرنے پر معطل کر دیا گیا تھا, اور 15 اگست 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے آئین کی شرح 370 کے خاتمے کا اعلان کیا تھا, اور جس کے بعد سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو سلسلہ جاری ہے, اور جو غیر 5 اگست کو یہ سلسلہ غیر مقامی جو کشمیری ان کو آباد کرنے کا آبادی کا توازن خراب کرنے کے لیے, الیکٹورل جو سیٹلمنٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے. اور اس بارے میں کہا بھی جا رہا تھا کہ اس فیصلے سے جو کشمیر کے باسیوں کے امیدیں کم اور خدشات زیادہ. چلیں اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.